اس کتاب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ابھی کہ اصل میں تو یہ مختلف آرٹیکلز ہیں اس کے اندر تو یہ آغاز میں روایت کے نام سے 3-4 شمارے ایک جرنل کے آئے تھے، سہیل عمر صاحب کا وہ کام تھا، تو وہ روایت کے اندر یہ سراج منیر صاحب کے یہ آرٹیکلز پبلش ہوئے، تو بعد میں 86-87 میں غالباً اس کتاب کی شکل میں یہ اکٹھے کر دیے گئے۔ وہ 2-3 مختلف شماروں میں تھے، تو یہاں پر وہ اس کے علاوہ ایک آدھ انٹرویو تھا ان کا ساتھ، یہ سارا ملا کے اس کتاب کی شکل میں ملت اسلامیہ تہذیب و تقدیر کے نام سے وہ پبلش ہو گئی۔ تو ویسے تو یہ کتاب روایتی مکتبہ فکر کی تہذیبی مطالعوں پہ ایک نمائندہ کتاب ہے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ وہ آؤٹ آف پرنٹ تھی یہ کتاب، کیونکہ پہلی دفعہ جو چھپی وہ ادارہ ثقافت اسلامیہ نے چھاپی یہ کتاب، تو اب جب آؤٹ آف پرنٹ تھی تو یہ دوبارہ ایک اسٹوڈنٹ، ان کا اپنا ایک ادارہ کام کر رہا تھا، پبلشنگ ہاؤس ہے ان کا، تو ان کا ادارے کا نام ادارہ فکر جدید ہے۔ تو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اب یہ جو ری پرنٹ ہوئی ہے یہ ادارہ فکر جدید والوں کی طرف سے ہوئی ہے یہ روایتی مکتبہ فکر کی ایک نمائندہ تحریر، تو اب اس کے اوپر بھی بڑا واضح لکھا نظر آ رہا ہے ادارہ فکر جدید، تو یہ اس میں ایک مطلب ہے انٹرسٹنگ چیز، وہ کیونکہ ضرورت تھی انہیں اپنی کلاس کے لیے، جیسے آپ لوگ ہیں، وہ ایک ہی کتاب تھی ہمارے پاس، تو وہ سہیل عمر صاحب نے کیونکہ چھپوائی تھی آخر میں، تو ان سے اجازت لے کے انہوں نے بھی کہا کہ بالکل اس کو جتنا زیادہ ہو سکے پبلش کریں آپ، تو انہوں نے اس کو ریپرنٹ کر دیا ایز اٹ از، کوئی اس میں تبدیلی نہیں، اسکین کر کے بس اس کو ایک کتابی شکل میں وہ دے دیا۔ کل کی جو نشست تھی اس میں ہم نے اسلامی تہذیب، اسلامک سویلائزیشن کے جو ڈیفرنٹ کلچرل زونز ہیں، اس کے جو مختلف تہذیبی دائرے ہیں، ان دائروں کے حوالے سے یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی کا جو بیسک کویسچن ہے کہ یہ مختلف قسم کے کلچرز جو ہیں تو ان میں کیا کوئی یونٹی ہے یا نہیں ہے، تو اس ایشو کو ہم نے اورینٹلسٹ پرسپیکٹو سے دیکھا کہ اورینٹلسٹ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور اورینٹلسٹ میں سے بھی اورینٹلسٹ کی جو آخری کھیپ تھی، جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ جو اینتھروپولوجیکل سٹڈیز کے حوالے سے بھی ان کا ایک علم تھا، اور ان میتھڈالوجیز کو بھی وہ استعمال کر رہے تھے، ایتھنوگرافک میتھڈ کو بھی، اور گرونبام کے حوالے سے ہم نے اسلامی تہذیب کا مطالعہ کیا، تو گرونبام نے رابرٹ ریڈ فیلڈ کا جو لٹل ٹریڈیشن اور گریٹ ٹریڈیشن کا جو اس کا کانسیپٹ ہے، گریٹ ٹریڈیشن اینڈ لٹل ٹریڈیشن، اس پیٹرن کے اوپر اسلامی تہذیب کو جو دیکھا اور ڈیفرنٹ کلچرل زونز کو سمجھنے کی جو کوشش کی، اس کے مختلف تہذیبی دائروں کو جو جاننے کی کوشش کی، تو کل ہماری گفتگو کا موضوع گرونبام کی وہ تحریر تھا جس میں یونٹی اور ڈائیورسٹی کے کویسچن کو اس نے ریز کیا اسلامک سویلائزیشن میں، اور اس کا کنکلوژن یہی تھا جس پہ ہم پہنچے کل اس کی تحریر میں، کہ گرونبام کے ہاں یہ جو ڈائیورسٹی ہے، کلچرل ڈائیورسٹی، یہ اصل میں جو لوکل ٹریڈیشنز تھیں جن ایریاز میں اسلام گیا، تو اسلام کی جو گریٹ ٹریڈیشن تھی، جو ٹیکسٹ کے ذریعے پہنچ رہی تھی، جو علماء اور فقہا کے ذریعے پہنچ رہی تھی، تو وہ درمیان میں اس ٹیکسٹ کے اور لے مین کے درمیان میں وہ اسکالرز تھے، تو وہ جو ایک گریٹ ٹریڈیشن وہاں پہ آئی، تو اس گریٹ ٹریڈیشن کو کافی حد تک ایڈجسٹ کرنا پڑا اپنے آپ کو لوکل ٹریڈیشن کے آگے، تو یہ ایڈجسٹمنٹ سے ہی پیدا ہونے والے ایک صورتیں تھیں جس کو ہم ہندوستانی اسلام کہہ رہے ہیں، جس کو ہم مشرق بعید یا فار ایسٹ کا، انڈونیشیا، ملیشیا کا اسلام یا اسلامی تہذیب کہہ رہے ہیں، یا پھر اسپین کا مسلم کلچر تھا، افریقہ کا مسلم کلچر، ایران کا مسلم کلچر ہے، یا ہندوستانی مسلم کلچر، جو بھی
یہ اصل میں اس ایڈجسٹمنٹ کی صورتیں ہیں. گرونیبام کے ہاں ہمیں یہ تاثر ملتا ہے. لیکن پھر اس حوالے سے بھی وہ بات کرتا ہے کہ اس میں موجود جو ایک یونٹی کا عنصر ہے، تو اس یونٹی کو وہ اس حد تک دیکھتا ہے کہ یہ اصل میں یونٹی نہیں ہے، یہ مختلف ادوار کے اندر انہی ڈائیورس کلچرز کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. تو وہ 3 انٹیگریشن کے عمل سے گزرا ہے اسلامی تہذیب کا جو ہے. تو آج ہم جسے ایک اسلامی تہذیب، ایک مکمل اسلامی تہذیب کہہ رہے ہیں، گرونیبام کی نظر میں وہ اس انٹیگریشن کا نتیجہ ہے. وہی ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو کلچرز تھے وہی انٹیگریٹ ہو گئے ہیں. تو اس کی ہم نے کافی ساری مثالیں دیں کہ اصل میں وہ کچھ ہندوستان سے لیا، کچھ فارس سے لیا، کچھ افریقہ سے، کچھ عرب سے، کچھ ایران سے، اور اس سارے کو انٹیگریٹ کر دیا گیا ایک لنگوسٹک عربنائزیشن کے ذریعے، کہ وہی باتیں جب ان کے لیے عربی اصطلاحات اخذ کر لی گئیں تو وہ لوکل سیولائزیشن، لوکل کلچرز کی جو چیزیں تھیں وہ ہمیں اسلامی لگنے لگ گئیں. دوسری طرف پھر ہارون الرشید کے دور کے اندر ٹرانسلیشن کا اور علوم کی منتقلی کا کافی کام ہو گیا. تو اس کے نتیجے میں وہ جو گریکس کا کام تھا وہ عربوں کو اپنا اپنا ہی محسوس ہونے لگ گیا جب عربی میں منتقل ہو گیا. تو تیسری انٹیگریشن جو سب سے اہم تھی، جو آج اسلامی تہذیب پوری چل رہی ہے، اس کے حوالے سے جو ایک انٹیگریٹڈ ورژن ہمارے پاس جو ہے، تو اس پہ بھی ان کا کومنٹ یہی تھا گرونیبام کا کہ وہ در حقیقت سنی آرتھوڈاکسی کی طرف سے پیدا کی جانے والی ایک انسٹیٹیوشنلائزیشن کا نتیجہ تھی، اور اس میں سب سے اہم رول جو ہے وہ انسٹیٹیوشن آف کنسنسس کا ہے، اجماع کا ہے. تو یہ کل ہم نے دیکھا کہ وہ اجماع ایک بہت بڑا اور بہت اہم انسٹیٹیوشن ہے، ایک اہم سورس آف اسلامک لا ہے، ایک اہم سورس آف ریلیجن ہے. تو اس کے ذریعے ایک بہت بڑا تہذیبی ٹول ہے اجماع. اس کے ذریعے لوکل کلچرز کو اسلام کے اندر گنجائش بنانے کا موقع مل گیا، ایڈجسٹمنٹس کا موقع ملا اسلام اور لوکل کلچرز کے درمیان. تو یہ کانسنسس اور اجماع کا جو انسٹیٹیوشن تھا. اسی طرح اور سورسز آف اسلامک لا جیسے ہیں عرف ہے، مصالح العباد ہے، قیاس ہے. تو یہ اجتہادی صورتیں جتنی بھی تھیں، تو یہ ایک اجتہادی عمل ہے جس نے لوکل کلچرز کو اسلامی تہذیب کے ساتھ ایڈجسٹمنٹس کے مواقع فراہم کیے. تو یہ کل کا ایک اوور ویو تھا جس بات پر ہم پہنچے تھے کل، اور اس کی ڈیٹیل میں ہم کافی گئے کہ یہ اس کی یونٹی کو ایک انٹیگریشن کا عمل سمجھتے ہیں. تو کچھ اجزاء کو جوڑ کر اس ساری اسلامی تہذیب کی، یہ پورا اسلامی تہذیب کا یہ جو سفر تھا، اس کو گرونیبام نے، تمام اورینٹلسٹ نے اور ابتدائی انتھروپولوجسٹ نے بھی اس عمل پورے کے پورے کو اس انداز میں دیکھا کہ مختلف اجزاء کو اکٹھا کر کے ایک ٹوٹیلٹی کریٹ کی گئی ہے. تو ایک کلیت پیدا کی گئی ہے اجزاء کو ایک ہی جگہ پر سمو کر، مختلف جگہوں سے مختلف اجزاء لیے گئے. تو یہ اس پورے تہذیبی عمل کو ایک میکینیکل پروسیس کے طور پر دیکھا انہوں نے. تو وہ بالکل ایک میکینیکل انداز کے اندر کچھ سٹرکچرز کو جوڑ کر وہ کہتے ہیں انٹیگریٹ کر دیا گیا، اور یہ جو جڑاؤ تھا یہ کنسنسس سے، اجماع کے انسٹیٹیوشن نے اس کو پیدا کرنے کا ایک موقع دیا. تو تہذیب کا ایک میکینیکل پروسیس ان کی نظر میں تھا. اب دوسری طرف آج ہم جس تحریر کو دیکھنے جا رہے ہیں، سراج منیر صاحب کا آرٹیکل کا ایک حصہ، اس میں ہمیں اورینٹلسٹ کے برعکس روایتی مکتبہ فکر کا ایک مطالعہ دیکھنے میں آئے گا کہ ٹریڈیشنلسٹ تہذیب کے مطالعے کے اندر چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، ٹریڈیشنلسٹ پرسپیکٹیو کیا ہے، وہ کس زاویہ نظر سے تہذیب اسلامی کو، اور یہی کویسچن جو گرونیبام کا سوال تھا کہ یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی کا ایشو اسلامک سویلائزیشن میں،
سراج منیر صاحب کے ہاں بھی بنیادی سوال یہی ہے کہ یہ ڈائیورس کلچرز کے اندر جو یونٹی موجود ہے اس کی نیچر کیا ہے؟ کیا وہ محض انٹیگریشن کا عمل تھا؟ کیا محض تہذیب کا جو فینومینا ہوتا ہے وہ محض ایک میکینیکل فینومینا ہے؟ تو سراج منیر صاحب کے ہاں یہ سارا عمل میکینیکل نہیں، یہ پورا تہذیب کا پروسیس ایک آرگینک ہول کی طرح کام کر رہا ہے۔ تو یہ ایک آرگنزم ہے جو تہذیب کے عمل میں موجود ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس روایتی مکتبہ فکر کی اس نمائندہ تحریر کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ وہی اینتھروپولوجیکل میتھڈالوجیز جو تھیں انہی کو ہی وہ اورینٹلسٹ نے استعمال کیا، انہی نظریات کو انہوں نے دیکھا، انہی تھیریز کی بنیاد پر یہ مطالعہ کیا۔ سراج منیر صاحب بھی انہی سب میتھڈالوجیز کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک تہذیبی مطالعہ دے رہے ہیں، لیکن نتائج بالکل مختلف آ رہے ہیں۔ اس تہذیبی مطالعے کی جو ایک سٹڈی ہے اس سے جو کنکلوژنز ڈرا کیے جا رہے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں مطالعات کے پیچھے جو تصور انسان ہے، جو کانسیپٹ آف مین ہے، وہ بالکل مختلف ہے دونوں طرف۔ ہم نے دیکھا کل والے مطالعات کی بنیاد وہ ہیومنزم پر تھی، رینیسانس ہیومنزم کی تجدید ہی تھی، اس قسم کے جو تہذیبی مطالعے پچھلی صدی کے اندر ہوئے۔ تو ہیومنزم کے اندر انسان جو ہے وہ اصول مطلق بن جاتا ہے۔ ہیومنزم کی اصل بنیاد اور مرکز جو ہے وہ انسان ہی بن جاتا ہے، اور وہ انسان خود ہی ایک اصول مطلق ہے، اور تہذیب اسی انسان کا اس کائنات سے جو ربط ہوتا ہے، ایک تعامل ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ تو انسان اور کائنات کا ایک تعلق جو ہے وہی ایک پورا تہذیبی عمل پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کا دائرہ کیونکہ اس حد تک محدود ہے، اس لیے اس سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں ہیومنزم سے پیدا ہونے والے ایک تصور سے تہذیب کا مطالعہ کرنے سے، تو اس لیے وہ نتائج بھی کسی حد تک محدود ہوتے ہیں۔ اب روایتی مکتبہ فکر کی جو میتھڈالوجی ہے اس کو تھوڑا سا ذکر کر کے ہم اس تحریر کی طرف آتے ہیں کہ وہ اس تحریر کو، یہ آپ کے پاس یہ جو اس کے اقتباسات ہیں اس تحریر کے کچھ پیجز ہیں آپ کے پاس، جو یہ اصل میں ان ڈائیورس کلچرز کے حوالے سے ایک یوں کہہ لیں کہ اس کی جو تھیوریٹیکل سائیڈ ہے ہم اس پہ بات کرنے ابھی جا رہے ہیں کچھ 5-10 منٹ کے لیے۔ تو یہ اصل میں اس کی اپلیکیشن ہے، یہ مختلف جو کلچرز ان کی اپلیکیشن کی جو صورتیں ہیں، اس کی جو اطلاقی صورت ہے وہ تو ان 5-6 کلچرل جو زونز ہیں اسلام کے وہ تو تحریری شکل میں آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر اسی کتاب کے اندر وہ بھی پیجز موجود ہیں، آپ دیکھیں گے۔ تو اس کو ہم پچھلی دفعہ ہوا یہ کہ ہم اس پہ ذرا زیادہ طویل گفتگو کر لی ہم نے۔ تو یہ جو اطلاقی صورت تھی اس پہ بہت ڈیٹیل میں ایک سیشن میں تو چلے گئے، پھر ایک دفعہ پھر وہ پوری طرح اس کا مطالعہ نہیں۔ دوسرا، اطلاقی صورت کو دیکھنا ذرا آسان ہوتا ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے، تو اس کا تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ ذرا اور مشکل کیونکہ لگتا ہے پھر۔ تو اس تھیری کو اپلیکیشن کی صورت میں اس جگہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اس تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ کا علم ہونا ضروری ہے، یا کسی حد تک وہ تھیری بھی ہماری نظر میں ہونی چاہیے کہ یہ مطالعہ، جیسے ہم نے کل بھی دیکھا کہ گریٹ ٹریڈیشن اور لٹل ٹریڈیشن کی تھیری کی بنیاد کے اوپر اور ہیومنزم کی بنیاد کے اوپر کیے گئے وہ تہذیبی مطالعے ہیں۔ تو آج ہیومنزم کی بجائے یہ جو روایتی مکتبہ فکر کا اصول ہے تہذیبی مطالعوں کا، اس کا بھی ایک اندازہ ہونا چاہیے، اس کی اطلاقی صورتوں اور ڈیفرنٹ کلچرل زونز کو دیکھنے سے پہلے، اور یہ دیکھنے سے پہلے کہ اس ڈائیورسٹی میں یونٹی کس طرح ہے، یہ چیزیں۔ تو روایتی مکتبہ فکر کے ہاں
تہذیب جو ہے وہ محض انسان، مین اینڈ یونیورس کا ایک انٹریکشن اس سے پیدا ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ جو ایک کانسیپٹ آف ریئلٹی ہے، یہ جو ایک تصور حقیقت ہے، تو یہ کسی تصور حقیقت کا ہی ایک انسانی ذریعے سے گزر کر، عقل انسانی سے گزر کر ایک مبہم سا عکس ہوتا ہے جس کو تہذیب کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقت کا ہی ایک ریفلیکشن ہوتا ہے، حقیقت ہی کی تجلیات ہوتی ہیں جو ایک تہذیب کی صورت میں ابھرتی ہیں۔ تو یہ حقیقت ہی کی، ریئلٹی ہی کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے جس کو تہذیب کہہ رہا ہے روایتی مکتبہ فکر۔ تو اس بات کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر روایتی مکتبہ فکر میں جو تہذیب ہے وہ در حقیقت اس میں محض انسان اور کائنات نہیں ہے، محض مین اینڈ یونیورس نہیں ہے، بلکہ اس میں مین اینڈ یونیورس کے پیچھے کانسیپٹ آف گاڈ یا کانسیپٹ آف ریئلٹی بھی موجود ہوتا ہے۔ تو اورینٹلسٹ کی جو سٹڈی تھی وہ تہذیب کو محض یونیورس اور مین کی سطح پر دیکھنا تھا۔ روایتی مکتبہ فکر کا جو مطالعہ ہے وہ تہذیب کو محض آدمی اور کائنات، انسان اور کائنات کی ایک ایکٹیویٹی کے طور پر نہیں دیکھ رہا، بلکہ انسان اور کائنات پیچھے جس حقیقت سے جڑا ہوا ہے اس حقیقت کو بھی اس کے ساتھ ملا کر دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مسنگ لنک جو ہے یہ ریئلٹی ہے، یہ گاڈ ہے کہ جس کو نظر انداز کر کے یہ مطالعے کیے گئے۔ تو اس مسنگ لنک کو ہم جب اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں تو بالکل اور نتائج پیدا ہوں گے۔ اب ایک لائن جو ہم نے ڈرا کی ہوتی ہے اس میں سے کچھ ایک ایریا ہم جب ختم کر دیں تو وہ بالکل بات اور ہو جاتی ہے، صورتحال مختلف ہو جاتی ہے۔ تو اب اس سے فرق کیا پڑا عملاً، اس کی میں کچھ مثال بھی دوں گا کہ اس کی اپلیکیشن میں کیا فرق آ جاتا ہے کہ تصور حقیقت ہی کا اظہار سمجھا جائے اگر تہذیب کو، ایک مبہم سا اظہار اس کا سمجھا جائے تہذیب کو، تو پھر چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں، اور اس کو تصور حقیقت کے اظہار کی بجائے صرف مین اینڈ یونیورس کی ڈائلیکٹک میں دیکھا جائے، آدمی اور کائنات، انسان اور کائنات کے ایک تعامل اور جدلیات میں دیکھا جائے، تو پھر صورتیں اور طرح سے کیوں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کو صرف کائنات اور انسان کی کارفرمائی سمجھا جا رہا ہے، جس کو ہم اسلامی تہذیب کہہ رہے ہیں، تو اس کے مطالعے کا جو پیٹرن بنا وہ مختلف آرٹ کے اندر وہ کافی پاپولر ہوا، اور اس کا آغاز بھی آرٹ کے حوالے سے ہوا۔ تو وہ پیٹرن کیا تھا کہ مظاہر کی بنیاد پر، صرف مینیفیسٹیشنز کی بنیاد کے اوپر تہذیب کا مطالعہ کرنا، کہ تہذیب کے جو مظاہر ہوتے ہیں ان کو سٹڈی کیا جائے اور اس پوری کی پوری تہذیب کی اصل کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ جیسے ٹرینڈ، تہذیب کا مطالعہ کرنے والے اورینٹلسٹ کے ہاں ایک ٹرینڈ جو رہا کہ کسی کلچر میں گئے تو وہاں پر جو ویزیبل مینیفیسٹیشنز ہیں اس تہذیب کی، ان کو دیکھا اور صرف انہی کو ہی کل جان کر، جیسے میں نے ایک مثال دی کہ وہ مختلف مظاہر کو جوڑ کر ملا کر ایک ٹوٹیلٹی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ اس پوری تہذیب کا کل یا اس کی ٹوٹیلٹی کیا ہے۔ تو یہی پرابلم یہاں پہ ہمیں آیا کہ مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک تصویر بنانے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ اس کی میں مثال ایک سہولت کے لیے کئی دفعہ دیتا ہوں کہ جس طرح ایک کوئی بھی پھل ہے، ایپل ہے جیسے، تو اب کوئی بندہ اگر یہ کرے کہ سیب کے اندر جتنے بھی اجزاء موجود ہیں ان کو اکٹھا کر دے تو اس سے ایک ملٹی وٹامن تو بن جاتی ہے، وہ سیب نہیں بن پاتا۔ تو ان کے مطالعوں کے نتیجے میں وہ ایک ملٹی وٹامن تو پیدا ہوئی اسلامی تہذیب کی، وہ اسلامی تہذیب کا سیب یہ نہ دیکھ سکے۔ وہ سیب تو تب ہی پیدا ہوگا نا کہ ایک بیج لگے پہلے، پھر اس پہ ایک درخت بنے، اس پہ شاخیں آئیں، اس پہ پتے آئیں، اس پہ پھر پھل لگے اور وہ ایک ایپل سامنے آئے۔ تو
یہ میتھڈالوجی دونوں کی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ سراج منیر چیزوں کو یوں دیکھ رہے ہیں، وہ تصور حقیقت آگے پھوٹتا چلا جاتا ہے، اس کا ظہور ہوتا جاتا ہے، اور وہی اطلاقی صورت کے اندر ایک فروٹ آف اسلامک سویلائزیشن جو ہے وہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مختلف اجزاء جوڑ کے ایک ٹوٹیلٹی، لیکن تہذیبی مطالعوں کی جو میتھڈالوجی ویسٹ کی ہے اس میں یہی بڑا پرابلم ہے کہ ان مظاہر کو یکجا کر کے ایک ٹوٹیلٹی تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان میں، اور یہی کام گرونیبام نے کیا کہ ان ڈائیورس کلچرز کی ایک ٹوٹیلٹی ڈھونڈنے کی جب کوشش کی تو اجزاء کو جوڑ کر ایک میکینیکل جو کمپوزیشن انہوں نے دی تو وہ پرابلمیٹک ثابت ہوئی، اس سے وہ صحیح نتائج تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن وہ پورے پروسیس سے جب گزر کے سراج منیر ایک سٹڈی دیتے ہیں تو اس کے بالکل مختلف نتائج سامنے آئے۔ اس میں مظاہر کو دیکھنے کی ایک مثال ہے، جیسے اب کیا جاتا ہے کہ ڈیفرنٹ آرٹ فارمز جو ہیں ان پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ویسٹ سے سٹڈی کرنے والے جب مسلم کلچر میں یا ایسٹرن کلچر میں اورینٹلسٹ وغیرہ جب آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کے جو ڈریس ہیں ان کے پرنٹس کی سٹڈی کر کے اس تہذیب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح اندرون شہر چلے جائیں گے، وہاں پہ گٹروں کے جو ڈھکن ہیں ان پہ موجود نقش و نگار کو دیکھ کے کوشش کرتے ہیں کہ پوری تہذیب سمجھ آ جائے۔ تو یہ وہ مظاہر ہیں مختلف جن کو رقشوں کے اوپر لکھے ہوئے جو پینٹنگز ہیں یا اس بنی ہوئی یا اس پہ لکھے ہوئے اشعار جو ہیں ان کو پڑھ کر اسلامی تہذیب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پوری تہذیب سمجھ جائے، کیونکہ ویزیبل مینیفیسٹیشنز جو ہیں، جو نظر آنے والے مظاہر ہیں، محض ان کو اور ان مظاہر کو پیچھے جہاں پر جس تصور حقیقت سے وہ کنیکٹڈ ہیں ان سے کاٹ کر جب بالکل علیحدہ سے جب دیکھیں گے تو پھر وہ ایک محدود مطالعہ ہوتا ہے، وہ ایک لمیٹڈ سٹڈی ہوتی ہے اسلامک سویلائزیشن کی، وہ اسلامی تہذیب کی اصل روح تک اسی لیے نہیں پہنچ پاتے۔ تو انہوں نے یہی کیا ہے کہ اس سٹڈی کو اس حد تک محدود نہیں رکھا، تو یہ آرٹ فارمز کو بنیاد بنا لینا، اس کی بنیاد کے اوپر صرف پوری اسلامی تہذیب کی سٹڈی کر لینا یا کوشش کرنا، اس کی بجائے روایتی مکتبہ فکر جو ہے اس تصور وہ بھی مظاہر کی طرف ہی جاتا ہے، ان مظاہر ہی کا مطالعہ کرتا ہے، لیکن ان مظاہر کو، ان مظاہر کے پیچھے موجود جو تصورات ہیں، اس کے پیچھے موجود جو معنویت ہے، اس کے پیچھے موجود جو ایک لنکیج ہے، اس کے پیچھے موجود جو ایک تصور حقیقت ہے، اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھتا ہے، اس سے توڑ کر نہیں دیکھتا، اور اس کو جوڑ کر دیکھنے سے نتائج اور آئیں گے، اس پیچھے اس سے توڑ کر دیکھنے کے ساتھ نتائج بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے ان دونوں سٹڈیز کے نتائج اسی لیے مختلف ہیں کہ یہ ہیومنزم کی بنیاد پر بیس سٹڈی ہے جس میں انسان کو اصول مطلق سمجھا گیا، انسان کو ہی الٹیمیٹ ریالٹی سمجھا گیا، اور اس حقیقت کو نہ سمجھا گیا کہ انسان اصل میں پیچھے ایک اور الٹیمیٹ ریالٹی سے جڑا ہوا ہے، ایک اور حقیقت مطلقہ کے ساتھ وہ منسلک ہے۔ تو اس کنیکشن کو سمجھتے ہوئے سٹڈی کریں گے تو نتائج بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب سراج صاحب کا یہ جو مطالعہ ہے اس کی اپلیکیشنز پہ ہم جاتے ہیں کہ مختلف کلچرز کو یہ کیسے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی بات میں دو آسان سی مثال، کیونکہ کچھ لوگوں کا کل کی سٹڈی کے اندر بھی، ڈسکشن کے اندر بھی، ان ریڈنگز کو دیکھ کے بھی، کل بھی تھا، کل انگلش والی جو ٹیکسٹ ہم نے دیکھی کہ وہ ذرا مشکل ہے تحریر، اور یہ اردو بھی ذرا مشکل والی تحریر ہے، تو اس کو زیادہ میں سمپل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے، پھر آپ کے ٹیکسٹ پڑھیں جب تو چیزیں آپ کو کافی قابل فہم نظر آئیں۔ تو اب اسی لیے میں دو مثالوں سے ہی اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسلامی تہذیب کو سمجھنے کے لیے کہ اس تصور حقیقت سے، یہ بالکل اس بات کی ایک مثال جیسے آپ یہ دیکھ لیں کہ اب کچھ چیزیں یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر، یا ہم کسی سی ڈی کے ذریعے، کسی ان پٹ ڈیوائس کے ذریعے کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ سکرین پہ موجود چیزوں کو دیکھا جائے،
اور انہی کی بنیاد کے اوپر ان چیزوں کو جوڑ کے ایک ٹوٹیلٹی کریٹ کر لی جائے۔ ایک یہ ہے کہ ہمیں یہ ادراک ہو کہ ایسا نہیں ہے، اس سکرین پہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ پیچھے ایک یو پی ایس پڑا ہوا ہے اس کا، تو یو سی پی جو اس کا اصل کمپیوٹر ہے، تو اس کے ذریعے یہاں پر آ رہی ہیں، اس کے اندر ایک ان پٹ ڈیوائس کے ذریعے ہم نے کسی یو ایس پی کے ذریعے یا سی ڈی ڈرائیو کے ذریعے کسی ذریعے سے کچھ چیز ڈالی ہے، وہ یہاں پر ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ تو تہذیب بھی اصل میں یہ سکرین پہ کچھ چیزوں کا ریفلیکٹ ہونا ہے، لیکن اس سکرین پہ جو چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، یہ مظاہر ہیں وہ۔ تو ان مظاہر کا پیچھے کنیکشن کہاں کہاں ہے، یہ کس کس پروسیس سے گزر کر یہاں پہنچ رہی ہیں، اس پروسیس کو سمجھیں گے تو ایک اور طرح کی چیزیں نظر آئیں گی کہ وہ اس سی ڈی کے اندر جو آپ نے ڈالا ہے وہ کہیں پہ پرفارم ہوا، وہاں پہ ریکارڈنگ ہوئی، اس ریکارڈنگ کے بعد اس ڈیوائس کے ذریعے یہاں پھینکا گیا، اس پورے عمل سے لا تعلق ہو جانا۔ اور ہیومنزم نے یہی کیا ہے کہ انسان کا ایک ایسا تصور پیدا کر دیا کہ جو پیچھے پورے عمل سے کٹا ہوا انسان ہے، اس پورے پروسیس سے کٹا ہوا انسان ہے، اس پوری کائنات سے لا تعلق ہے کہ جو اس کو معنویت دے رہی ہے، جو اس کو میننگز دے رہی ہے، اور وہ اس حقیقت کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے، اس کریٹر کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، اس سے ڈسکنیکٹ کر کے انسان کو ایک الٹیمیٹ ریئلٹی کے طور پہ دیکھا گیا۔ تو ہیومنزم کا تصور انسان ایسا تھا، اس لیے وہ انسان کی پیدا کی ہوئی تہذیب کو بھی اسی انداز میں ڈسکنیکٹ کر کے دیکھ رہے ہیں، اس کو کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، اس حقیقت کے ساتھ جوڑ کر نہیں دیکھ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اسلامی تہذیب کی جو ڈائیورس کلچرز ہیں ان کی معنویت سمجھنے میں مشکل ہوئی، اور اس تہذیب کے پیچھے انہیں کوئی میننگ نظر نہ آئے، اس محض ایڈجسٹمنٹس نظر آئیں، وہ محض انٹیگریشن کا ایک عمل لگا انہیں، اس کے اندر کسی قسم کی اس یونٹی کو وہ نہ سمجھ پائے، کیونکہ وہ اس آرگینک پروسیس کو نہ سمجھ سکے، اس کو محض میکینیکلی انہوں نے چیزوں کو جوڑ کر ایک ٹوٹیلٹی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اب سراج منیر کے ہاں تہذیب کا جو تصور ہے تھوڑا سا آپ کو اس کا اندازہ ہو گیا، ان کی میتھڈالوجی کا اندازہ ہو گیا کہ اس تصور حقیقت سے جوڑتے ہیں، اور تصور حقیقت سے جب کوئی چیز جڑے گی، اپنی حقیقت سے کوئی چیز جڑے گی تو وہ بامانی ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر اس کتاب کے بالکل آغاز میں ایک بڑا خوبصورت فقرہ انہوں نے لکھ دیا، وہ پوری کتاب کوئی نہ بھی پڑھنا چاہے تو وہ ایک فقرہ پڑھ کے پوری کتاب سمجھ آ جاتی ہے کہ زندگی کی تمام سرگرمیوں کی معنویت طواف کی طرح صرف اس امر سے متعین ہوتی ہے کہ اس کا مرکز کیا ہے۔ تو زندگی کی ہر ایکٹیویٹی، خواہ وہ تہذیب ہو یا کچھ بھی ہو، اس کی معنویت اسی بات سے ہی پیدا ہوتی ہے کہ طواف کی طرح جیسے اس کا ایک مرکز ہے اور اس کے گرد وہ گردش کر رہا ہے، تو انسان کی بھی پوری ایکٹیویٹی کا مرکز کیا ہے، وہ زندگی پوری کی پوری ایک طواف ہے، اور یہ طواف جو ہے وہ کس چیز کو مرکز بنا کر رہا ہے۔ تو یہ یہاں پہ کنسیپٹ آف مین کے حوالے پہ یہاں پہ بھی ایک یہ صورت دائرہ نظر آ رہا ہے، شاید آپ کی پرانی کسی نشست کا یہ عکس بچ گیا ہے یہاں پر۔ تو سینٹرل رول کس چیز کا ہے؟ تو تصور حقیقت روایتی مکتبہ فکر کے مطالعوں میں مرکزی حیثیت اس کو حاصل ہے، پوری کی پوری تہذیب اصل میں، اور ویسٹرن میتھڈالوجی کے اندر انسان بذات خود اس کا مرکز بن گیا، اور وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، پیچھے جو موجود ایک پورا سرکل تھا اس میں اس کی حیثیت اور رول کیا تھا۔ اب سراج صاحب کی اس میتھڈالوجی سے اسلامی تہذیب کا جو ایک تصور پیدا ہوتا ہے اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ پانی کا ایک تالاب ہے یا کینال پہ ادھر نہر میں جاتے ہوئے واپسی پہ ایک پتھر پھینک کر دیکھیں، تو کبھی پانی میں آپ میں سے کچھ لوگوں نے پتھر پھینکا ہے؟ کبھی اتفاق ہوا ہے؟ تو پانی میں جب آپ ایک پتھر پھینکتے ہیں تو اس سے کچھ دائرے پیدا ہوتے ہیں، دائروں کا ایک پورا نظام پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ تہذیب کے جو دائرے ہیں، مسلم کلچرز کے جو دائرے ہیں، ہم صرف ان دائروں کو اگر دیکھتے جائیں تو ایک اور طرح کی ویژن پیدا ہوگی،
لیکن اگر ہمیں پتہ ہو کہ پیچھے سے ایک پتھر پھینکا گیا اور اس پتھر سے کرتاش پیدا ہوا اور اس سے یہ دائرے بننے شروع ہو گئے تو پھر ہم اس کو اور طرح سے اس عمل کو سمجھیں گے۔ تو وہ پتھر جب پھینکتے ہیں تو وہ اپنا ایک مرکزی دائرہ بناتا ہے، پھر وہ دائرے پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسلامی تہذیب کے بننے کا عمل بھی اور ڈائیورس جو کلچرز پیدا ہونے کا عمل ہے وہ بالکل ایسے ہی تھا کہ وحی کا جو نزول تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف تھی، وہ مدینے کا معاشرہ، وہ میں ایک ٹکڑا یہاں پہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ مدینے کا جو اولین معاشرہ تھا تو اس کی حیثیت کسی کلچر کی نہیں تھی، کسی تہذیبی دائرے کی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک پرنسپل اور ایک اصول کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ اصل میں وہ ابتدا تھا، آغاز تھا، وہ بذات خود ایک علیحدہ دائرہ نہیں ہے، بلکہ وہ مرکز تھا جس نے آگے وہ مختلف تہذیبی دائرے پیدا کیے ہیں۔ تو یہاں پر اس کے اندر ایک جگہ میں ایک تحریر تھوڑی سی پڑھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مدینے کا اولین معاشرہ وہ کیسے اصول تہذیب ہے۔ اسلام کا ظہور زوال تہذیب کے ایک کائناتی لمحے پر ہوتا ہے۔ اسلام ایسے وقت میں آتا ہے کہ جب باقی ساری تہذیبیں یا سویلائزیشنز اپنے ایک ڈیکیڈنٹ فیز کے اندر تھیں، ان کے اندر جو ایک پروگریس کا عمل تھا، ان کے اندر جو ایک ڈیولپمنٹ کا پورا عمل تھا، وہ پروسیس رکا ہوا تھا، وہ سٹیٹک تھی۔ چھٹی اور ساتویں عیسوی میں دنیا کی کوئی تہذیب ایسی نہیں ہے جو اپنے قوس عروج کا سفر طے کر رہی ہو۔ تو وہ ڈکلائن کی طرف جا رہی تھیں اکثر تہذیبیں، کوئی بھی عروج کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ ذرا اس وقت کے نقشے پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ ایرانی اور بازنطینی تہذیبیں اپنے زوال کی آخری حدوں پر ہیں۔ تو دو بڑی تہذیبیں اسلام کے اس دور کے اندر جو موجود تھیں، ایک تو ایرانین سویلائزیشن تھی اور دوسری طرف بازنٹین امپائر موجود تھی، بازنطینی اور رومی جو ایک تہذیب تھی وہ موجود تھی۔ تو وہ اپنے زوال کی آخری حدوں تک پہنچ چکی تھی اس وقت۔ چینی تہذیب ایک خاص سطح پر آ کر رک گئی۔ تو جو چائنی سویلائزیشن تھی وہ بھی سٹیٹک تھی، جامد تھی، غیر متحرک تھی اس وقت۔ ہندو مت اپنے بڑی تمدنی کارناموں کی تکمیل کر چکا ہے، اب وہ ان پروسیس نہیں تھا ادھر کچھ بھی۔ مصر میں تہذیب کے عہد کو گزرے ہوئے ایک طویل عرصہ بیت گیا ہے۔ اس صورتحال میں اسلام ایک ایسے علاقے میں ظاہر ہوتا ہے جو عرضی مذاہب اور دائرہ تہذیب کے عین درمیان ایک تہذیبی خلا کی صورت میں موجود ہے۔ ہر طرف تہذیبیں تھیں، وہ اپنی ڈیکیڈنٹ فیز میں تھیں، وہ ڈکلائن میں تھیں، لیکن درمیان میں جو عرب کا خطہ ہے وہاں پر کوئی تہذیب نہیں تھی، کلچرل ایک خلا تھا، ایک ایسی کیفیت تھی۔ تو اس میں اسلام پھوٹتا ہے، اس میں اسلام کی جو ہے وہ انفجار ہوتا ہے۔ اور تو اسلام کے پاس تہذیبی مواد صرف ایک ہے، لفظ۔ عرب دنیا میں شاعری کے علاوہ اور کوئی تہذیبی میڈیم نہیں پایا جاتا۔ اس سرزمین پر اسلام کے ظہور کی غالباً غایت اولیٰ ہی یہی تھی کہ اصول اپنی اولین حیثیت میں کسی زمینی لازمے سے مخلوط نہ ہونے پائے، کہ وہ جو پرنسپل تھا وہ لفظوں میں اور بیان کی صورت میں رہے، وہ اور جو زمینی چیزیں ہیں ان کے ساتھ مکس نہ ہو جائے، وہ اصول جو ہے خالص رہے۔ وہ اس لیے لینگویج کی صورت میں اس کا اظہار ہو رہا ہے وحی کا وہاں پر۔ بڑی مشکل اردو تھی جی مشکل جی، تو وہ اس کا اظہار زبان کی صورت میں ہوا ہے وحی کا، وہ کسی آرٹ فارم اور میں نہیں آ گیا۔ پینٹنگز میں وہی اتر آتی، کوئی پرفارمنگ آرٹس کی صورتوں میں وہی آ جاتی، تو اس کا زبان میں اظہار اسی لیے تھا کہ اس میں کچھ اور مکس نہ ہو، وہ خالص رہے، کیونکہ اس نے اصول بننا تھا اور آگے پورا ایک تہذیبی عمل اس نے پیدا کرنا۔ اور عرب میں بھی اس لیے آیا کہ وہاں پہ کوئی تہذیبی ایکٹیویٹی نہیں تھی، وہ ایک خالی سپیس تھی، وہاں پہ ہونے والی ایکٹیویٹی میں کچھ اور شامل ہونے کا امکان نہیں تھا، اس خلا میں آیا۔ اور اس کے چاروں طرف تہذیبیں موجود ہیں، درمیان میں وہ ایک خلا ہے، اس جگہ پر یہ اسلام جو ہے وہاں پر آ رہا ہے، عربوں میں آ رہا ہے، اور زبان کی صورت میں آتا ہے دین، تو بیان کی صورت میں۔ تو اب
اظہار کی وہاں پہ اس کی اظہار کی صورت لفظ کیوں تھی عربوں میں، اس کی بھی وجہ آگے آئے گی جب عرب کلچر کو ہم دیکھیں گے۔ اسلام کے پاس تہذیبی مواد صرف ایک ہے، لفظ۔ عرب دنیا میں شاعری کے علاوہ اور کوئی تہذیبی میڈیم نہیں پایا جاتا۔ اس سرزمین پر اسلام کے ظہور کی غالباً غایت اولیٰ ہی یہی تھی کہ اصول اپنی اولین حیثیت میں کسی زمینی لازمے سے مخلوط نہ ہونے پائے، لیکن اس کے گرد ایک ایسا دائرہ ضرور ہے جس پر اس اصول کے مختلف اطلاقات ہو سکیں۔ چنانچہ اول دور میں یعنی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریاست مدینہ کے قیام تک کوئی ایسی چیز پروان چڑھتی دکھائی نہیں دیتی جسے ہم تہذیب و ثقافت کے اہم مظاہر میں سے گنتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ عرب شاعروں کی زبانیں بھی یکا یک خاموش ہو گئی ہیں۔ ان کی عرب شاعری کا بھی وہاں پہ ایک دفعہ کے لیے وہ سلسلہ رک جاتا ہے کہ کوئی شاعری ہی اس تہذیبی عمل کے اندر کچھ چیزوں کو منگل اپ نہ کر دے یا کوئی ایسا صورت نہ پیدا کر دے۔ وہاں پر کافی کچھ اور مطلب ایک کریٹیو ایکٹیویٹی ہے نا، ایک تخلیقی عمل ہے، تو اب کافی سارے تخلیقی عمل جاری ہوں جس جگہ پر، وہاں پر ایک کریٹیو ایکٹیویٹی جنم لے رہی ہو، تو یہ خدشہ ہوتا ہے نا کہ وہ ڈیفرنٹ قسم کے جو کریٹیو عمل ہیں وہ آپس میں مکس اپ نہ ہو جائیں۔ تو وہاں پہ ہر قسم کی کریٹیویٹی رک چکی تھی، ایک خلا تھا، ایک سپیس تھا، اور تو کوئی تہذیبی عمل تھا ہی نہیں۔ ایک زبان کا عمل باقی تھا کہ شاعر بہت بڑے تھے عرب جو ہے، تو ان کی شاعری بھی رک گئی، ان کی زبانیں بھی گنگ کر دی گئیں کہ وہ شاعری بھی نہ کر سکیں، ایسی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو وہ قرآن کو سن کے اس کے بعد اکثر نے وہ بڑے بڑے جو شاعر تھے، سبع معلقات کے شاعروں میں سے جو طرفہ اور لبید جیسے جو شاعر تھے، انہوں نے بھی شاعری ترک کر دی کہ اب ہمارے کہنے کو کچھ نہیں بچا۔ تو ان کی شاعری ہوتی تو یہ خدشہ تھا جی کہ وہ چیزیں اور وہ آرٹ فارمز اور یہ مل کے وہ تہذیبی جو بنیادی جو ایک اصول تھے وہ پیدا ہو گئے شاید، اور کوئی ایکٹیویٹی ہی نہیں ہے ادبی، علمی، فکری، فنی، سب کچھ رکا ہوا ہے۔ صرف وحی کا ظہور ہو رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے، اور پوری کائنات اس کو دیکھنے میں مصروف ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پوری دنیا میں بھی تہذیبی عمل رکا ہوا ہے، عرب کے اندر صرف زبان کی ایک ایکٹیویٹی ہے، اور اسی پہ وہی زبان کی صورت میں ڈھل کے آ رہی ہے، اور آس پاس زبان کے اظہار کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ بھی وقتی طور کے اوپر وہ رکی ہوئی ہیں۔ تو ایک فارمیٹو فیز تھا نا اسلامک سویلائزیشن کا وہ، اور اس کی بنیادیں بن رہی تھیں، تو اس فارمیٹو فیز کے اندر جو تھا وہ سب کچھ سسپینڈ ہوا نظر آ رہا ہے، سب کچھ معطل ہوا نظر آ رہا ہے، کیسی کیفیت ہے۔ تو شاعروں کی زبانیں بھی خاموش ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت مذہبی اور کائناتی نقطۂ نظر سے کوئی معمولی وقت نہیں ہے۔ خدا آخری بار انسان سے براہ راست خطاب کر رہا ہے، تو انسان اور خدا کا آخری بار براہ راست خطاب جو ہے، آخری وحی اتر رہی ہے، اس لیے سب کچھ معطل کیا گیا، سب کچھ سسپینڈ کر دیا گیا۔ خدا آخری بار انسان سے براہ راست خطاب کر رہا ہے، لہٰذا پوری کائنات گوش بر آواز ہے، ساری کائنات اسی خطاب کو سننے پہ لگی ہوئی ہے جو خدا انسان سے آخری بار کر رہا ہے۔ اور امریکہ سے مصر تک کوئی بڑا اور قابل ذکر تہذیبی عمل نہیں ہو رہا ہے، ہر انسانی عمل معطل کر دیا گیا ہے، اور نفوس صرف اس آواز کو جذب کر رہے ہیں۔ جو شخصیتیں تھیں، جو نفوس تھے، جو آدمی تھے، وہ صرف اسی آواز کو ہی جذب کر رہے تھے اپنے اندر۔ یہ انجذاب اتنا قوی ہے کہ نفوس خود اصول بن گئے، کہ اس دور کے جو انسان تھے وہ تہذیب کے اصول بن گئے، پرنسپلز بن گئے، یہ شخصیتوں میں ڈھل گئی وہ تہذیب۔ تو وہ تہذیب جس کو ہم اسلامی تہذیب کہہ رہے ہیں، اس کا پہلا اظہار انسانی شخصیتوں میں ہوا۔ ایک بہت بڑی مثال بھٹو صاحب نے 1977 میں جو سیرہ کانفرنس ہوئی، ادھر ہر سال ایک سیرت کانفرنس ہوتی ہے، اور اس میں پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جا کے اپنی ایک سپیچ بھی ڈیلیور کرتا ہے، اور اس میں مختلف سکالرز اپنا سیرت کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو بھٹو صاحب نے 1977 میں سیرہ کانفرنس میں اسلام آباد میں جو گفتگو کی،
تو انہوں نے سیرت کے حوالے سے جس پوائنٹ کو ریس کیا وہ پوائنٹ ان کا یہی تھا کہ جتنے بھی پہلے لوگ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ جب جانے لگے تو ان کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں میں سے ایک بھی نہیں ٹوٹا. وہ شخصیتیں تھیں، وہ انسان تھے جو وہ پیدا کر کے گئے، اور ان شخصیتوں کے اندر پوری کی پوری ایک تہذیب جو تھی اس کو سمو دیا، اور وہی لوگ جہاں جہاں بھی نکلے تہذیب کے نئے نئے رنگ پیدا کرتے چلے گئے. تو تہذیب کا پہلا اظہار شخصیتوں کی صورت میں ہوا، تو بعد میں وہ دوسرے کینوس جو ہیں ان میں ڈھلی وہ پیغام. سب سے پہلے شخصیتیں پیدا کر کے دکھا دی گئیں اس پیغام سے، اس کی صورت کے اندر. تو ہر انسانی عمل معطل کر دیا گیا اور نفوس صرف اس آواز کو جذب کر رہے ہیں. یہ اتنا قوی ہے کہ نفوس خود اصول بن گئے. مدینے کا یہ معاشرہ تہذیب کی نمائندگی نہیں کرتا بلکہ اصول تہذیب کی حیثیت رکھتا ہے. مدینے کے معاشرے کو ہم روٹین میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسلامی تہذیب وہی معاشرہ تھا، اور باقی ہر جگہ جو اسلامی تہذیب پیدا ہوئی وہ شاید غیر اسلامی سے ہے کچھ، اسی کو ہم اسلامی تہذیب کہہ رہے ہیں. ایران میں جو اسلامی تہذیب پیدا ہو گئی، ہندوستان میں ہو گئی، اسپین میں ہو گئی، اس پہ ہماری پھر بحثیں چلتی رہتی ہیں جی کون سی اسلامی ہے کون سی غیر اسلامی ہے. ایسا نہیں تھا. وہ مدینے کا معاشرہ تو ایک بیج کی حیثیت رکھتا ہے. یہ باقی ساری تہذیبیں اس بیج کے مختلف پھل ہیں. تو اس کی حیثیت جو تھی یہ ہونی چاہیے نظر میں کہ ہم اس کلچر کو اصل میں ایک علیحدہ کلچر سمجھ لیتے ہیں، اور باقی ساری تہذیبیں جو ہیں اسی کلچر کی ایکسٹینشن نہیں سمجھتے بلکہ اس کو انڈیپینڈنٹ کلچر سمجھ لیتے ہیں. اصل میں وہ بنیادی بیج تھا اور وہ پہلا پتھر تھا جو ساکت پانی کے اندر پھینکا گیا، اور اس نے آگے دائرے پیدا کر دیے، بے شمار کلچرز پیدا کر دیے. اس کا نقطۂ آغاز وہی تھا، وہی کا عمل، وہی کا اترنا، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، وہی ابتدائی شخصیتوں کا پیدا ہونا. وہ ایک پورا پروسیس وہیں سے شروع ہو رہا ہے. وہ دائرے بننے کا جو ایک پورا نظام ہے وہ پیچھے اس مدینے کے ابتدائی معاشرے سے جڑا ہوا تھا. وہ وہاں سے کنیکشن ہے اس کا آج تک، جہاں جہاں بھی کوئی اسلامی تہذیب پیدا ہوتی ہے، جو بھی دائرہ پیدا ہوتا ہے. تو اس کنیکشن کو یہ باقی لوگ نہیں دیکھ پاتے. اس کے نہ دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹیکسچول سٹڈی پہ بیسڈ ہیں، صرف ٹیکسٹ کی بنیاد پہ سٹڈی کر رہے ہیں. اس پوری روایت کو اور اس پوری ٹریڈیشن کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس پورے کنیکشن کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو اس پورے تعلق کو، اس پورے ربط کو، اس کو نظر میں رکھیں گے تو نتیجے اور طرح کے آئیں گے ان سٹڈیز کے. تو ابھی مسلم تہذیب کا بیج انسانی قلوب میں ہے. وہ تہذیب جو آگے بننی ہے اس کا بیج دلوں میں ابھی بویا گیا ہے. ان شخصیتوں کے اندر وہ میسج اترا تھا وہاں پر مدینے کے معاشرے میں. وہ بذات خود ایک تہذیبی سرکل نہیں بلکہ اس کا مرکز تھا، اس پوری تہذیب کا جو آگے پیدا ہونی. اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے جب اسلام پھیلنا شروع ہوتا ہے اور مختلف تہذیبوں سے اس کا رابطہ ظہور میں آتا ہے. یہ آگے کی وہ پوری فیز ہے جس پہ ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں کہ وہ کیسے مختلف تہذیبیں پیدا ہو گئیں. ایک بیک گراؤنڈ تھا جو میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا ایک اور مثال دے کے میں اب ان کلچرز پہ چلا جاتا ہوں جو اسلامی تہذیب نے پیدا کیے. وہ مدینے کے اولین معاشرے سے آگے جو دائرے بنتے چلے گئے تو وہ دائرے کیسے کیسے رونما ہوتے چلے گئے. تو ایک تو وہ بڑے دائرے پیدا ہو رہے ہیں نا کہ جہاں جہاں اسلام گیا، مسلمان گئے، وہ مدینے کے اولین معاشرے میں پیدا ہونے والے جو انسان تھے وہ جہاں جہاں گئے وہ تہذیب کا ایک دائرہ بناتے چلے گئے. ہندوستان میں آئے تو یہاں پر ایک اسلامی تہذیب پیدا ہو گئی، فار ایسٹ میں گئے وہاں پر ایک اسلامی کلچر پیدا ہو گیا، ایران میں آئے وہی لوگ تو ان کا یہاں کے لوکل کلچر کے ساتھ جو انٹریکشن تھا اس نے ایک اور سرکل پیدا کر دیا. اسپین میں گئے تو ایک اور سرکل پیدا ہوا، افریقہ میں گئے تو ایک اور دائرہ اسلامی تہذیب کا پیدا ہوا. وہی مرکز میں ہونے والی ایک ایکٹیویٹی تھی
جو جب پھیلی تو بے شمار دائرے پیدا ہوتے چلے گئے، بالکل ویسے جیسے نہر کے پانی میں پتھر پھینکیں گی تو دائروں کا ایک نظام پیدا ہوگا اور وہ آگے دائرے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو تہذیب کا عمل اسلامی تہذیب کا یوں چلا ہے، ایسے نہیں ہے کہ ان چیزوں کو جوڑ کے انٹیگریٹ کیا گیا جیسے گرون بام نے دکھایا۔ وہاں پہ اس مرکز سے چیزیں پھوٹی ہیں، اس بیچ سے چیزیں پھوٹی ہیں اور وہ دائرے بنتے چلے گئے ہیں۔ یہ بالکل ریورس میں دیکھا گرون بام نے اس کی۔ اب اس کی ایک اور میں مثال دیتا ہوں کہ اس میں جو ایک ڈیفرنس ہے، جو ایک ڈائیورسٹی ہے جس کو وہ سمجھ نہیں پائے۔ ہمارے ہاں یہ دریا ہے نا، دریائے سندھ گزر رہا ہے ہمارے یہاں سے، تو یہ کشمیر کی پہاڑیوں کے اوپر سے یہ برف پگھلتی ہے، وہاں سے چشمے نکلتے ہیں، وہ مل کے ایک دریا کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو وہاں سے لے کر یہ آخر میں دریا سندھ میں جا کر سمندر میں جہاں پہ گر رہا ہے اینڈ پہ، تو شروع سے لے کر آخر تک یہ وہی دریائے سندھ ہے، لیکن وہ کشمیر کی پہاڑیوں سے جب گرتا ہے تو اس کی رنگت پانی کی اور ہوتی ہے، اس کی ٹھنڈک اور ہوتی ہے، اس کا فلو اور ہوتا ہے۔ وہی جب کے پی کے کی پتھریلی راہوں سے گزرتا ہے تو ایک اور صورت، ایک اور رنگ اختیار کرتا ہے۔ وہی جب پنجاب کے میدانوں سے گزرتا ہے تو اس کی ایک اور صورت بن جاتی ہے۔ وہی جب سندھ کے ریگزاروں سے، صحراؤں سے گزرتا ہے تو اس کا رنگ، اس کا پانی، اس کے اندر اجزاء جو ملتے ہیں اس سے اس کی شکل، لیکن وہ سارے کا سارا دریائے سندھ ہی ہے۔ تو اسلامی تہذیب اس مدینے کے معاشرے سے کشمیر کی پہاڑیوں کی طرح جب پھوٹتی ہے تو تب سے لے کر اب تک جہاں جہاں پہنچتی ہے وہ وہی دریا، وہی تہذیب ہے، صرف اس کی رنگت میں فرق پڑتا جاتا ہے۔ ہندوستان سے گزرتی ہے تو اس پانی کی رنگت اور ہو گئی اسی تہذیب کی۔ جب وہ فارس سے مشرق بعید میں انڈونیشیا، ملیشیا میں جاتی ہے تو اور صورت اختیار کرتی ہے۔ جب وہ اسپین میں داخل ہوتی ہے تو اور شکل اختیار کرتی ہے۔ جب وہ افریقہ میں ہے تو اور شکل ہے، لیکن پیچھے سے وہ پورا پانی کا فلو وہیں سے آ رہا ہے، وہیں پہ وہ جڑا ہوا ہے اور وہیں سے وہ جاری و ساری ہے۔ تو تہذیب کا عمل اس دریا کی طرح ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان ٹکڑوں کو انٹیگریٹ کر کے ایک یونٹی بنائی گئی ہے۔ تو یہ یونٹی اس طرح کی ہے کہ جو ڈائیورسٹی ہے، جیسے دریا کا پنجاب میں پانی اور طرح کا ہے، اس کا رنگ اور ہے، اس کی مٹی کی جو رنگت ہے، پتھریلے علاقوں میں اس کی رنگت اور ہے، اس کا شیڈ اور ہے، اس کے پانی کی ٹھنڈک اور ہے۔ سندھ میں جا کے اس کے اندر ایک حدت پیدا ہوتی ہے، اسی پانی کے اندر ریت کے ذرات کے اثرات نظر آتے ہیں، لیکن ہے وہ ایک ہی دریا۔ تو اسلامی تہذیب کا عمل بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ مدینہ سے جب وہ انسانوں کے اندر ایک تہذیب کا عمل جاری ہوا، وہ انسان جہاں جہاں دنیا میں گئے وہاں کے لوکل کلچرز کے ساتھ ان کا جب انٹریکشن بنا تو وہی اسلامی تہذیب جو ہے وہاں پیدا ہوتی گئی، لیکن اس کی رنگت ہر جگہ مختلف ہوئی، اس کی صورتیں ہر جگہ مختلف ہوئیں، اور وہ کہاں کہاں پیدا ہوئی اس کی بات ابھی ہم کرنے لگے ہیں۔ ٹائم ہمارے پاس کتنا ہے؟ اپنے میں ابھی آدھا گھنٹہ ہے آلموسٹ۔ تو اب اس کی بات ہم کرنے لگے ہیں کہ جو بنیادی دائرے پیدا ہوئے اسلامی تہذیب کے، مسلم کلچرز کے جو سرکلز پیدا ہوئے، ان کے اندر کیا بیوٹیز تھیں اپنی اپنی، اور اس میں جو مختلف چیزیں تھیں وہ کیوں تھیں۔ اسلام کا جو ایک تہذیبی عمل ہوتا ہے، اسلام یہ کرتا تھا مسلم جہاں بھی جاتے تھے تو ایسا نہیں کرتے تھے، وہ مختلف قسم کے پروسیس وہاں پہ جاری ہوتے تھے کہ وہاں کا جو ایک مزاج ہے اس علاقے کا، اس جگہ کی جو کچھ خواص تھے یا خاصیتیں تھیں، وہ انہی کو ہی اپنی صورت میں ڈھال لیتا تھا، اس کو بالکل یکسر اس کا رخ بدل دیتا تھا، اس کی ڈائریکشن بدل دیتا تھا، اس مزاج کو ڈسٹرب کیے بغیر اس کو صرف ڈائریکشن دیتا تھا اسلام جا کر۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر مدینہ سے نکل کے وہ پورے عرب میں جب اسلام پھیلتا ہے تو وہاں پر اسلامی تہذیب کیا صورت اختیار کرتی۔ پہلا دائرہ تو عرب میں ہی بنا نا اسلامک کلچر کا، پتھر پھینکتے ہی وہ پہلا جو دائرہ بنتا ہے جیسے، تو اس میں صورت کیا تھی۔ اب عربوں کا ایک اپنا مزاج تھا، عربوں کے مزاج میں دو چیزیں بڑی اہم تھیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ وہ بالکل ایک خلا ریگستان ہے، اس میں جی رہے ہیں،
ایک بدوی سا ماحول ہے، کوئی کلچرل ایکٹیویٹی نہیں، کوئی تہذیبی ایکٹیویٹی نہیں، صحرا پہ پڑا ہوا ہے ایک انسان، اور کائنات میں وہ اکیلا، یوں سمجھ لیں۔ تو اب وہاں پہ کیا تھا، اس جیوگرافیکل کنڈیشن کی وجہ سے، اس صورتحال کی وجہ سے، اس کلائمیٹک کنڈیشن کی وجہ سے، اب اس کے اندر ایک سادگی تھی عرب کے اندر، اور اس سادگی کی وجہ سے وہ اپیرنس کے اندر بہت زیادہ تہذیبی مواد نہیں داخل ہوا تھا، لیکن اس کی شخصیت کے اندر بڑے اوصاف تھے۔ عرب جو ہے، بنیادی انسانی اوصاف جو ہوتے ہیں، بہادری ہے، شجاعت ہے، سچائی ہے، یہ چیزیں عرب جو تھا، ایک بدو عرب، اس کے اندر بھی بہت زیادہ تھی۔ بیسک ہیومن کریکٹرسٹکس جو ہیں، جو ہیومن جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں پرسنالٹی کے، وہ عرب کے اندر بہت تھے۔ حریت فرد کا، آزادی کا ایک تصور عرب کے اندر جو موجود تھا، عرب فرد کے اندر، تو وہ انسانی اوصاف والا تھا بہت، وہ خواص بہت تھے، لیکن تھی اس میں ایک سادگی۔ باہر بہت زیادہ اس کی کوئی سوفسٹیکیشن اور یہ چیزیں نہیں نظر آئیں گی آپ کو، تو وہ سادگی کی وجہ سے وہ بہت اصولی سطح پہ چیزیں تھیں، پرنسپل لیول پہ تھیں، بہت زیادہ ان کی ڈیٹیل نہیں پیدا ہوتی تھی۔ اس کی مثال بلکہ میں یہ دوں، ہمارے کو استاد خورشید رضوی صاحب اس کی ادب میں جب مثال دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ایک پرشین جو پوئٹ ہوتا ہے اور ایک عرب پوئٹ، اس میں بنیادی فرق یہاں پہ آئے گا اس کے اظہار کے اندر، کہ اب فارسی کے شاعر نے اگر کہنا ہے کہ کسی حسینہ کے رخسار کے اوپر آنسو کا قطرہ اگر گر رہا ہے تو اس کو شاعری میں کہنا ہے، تو وہ کہے گا گلاب کی پنکھڑی پہ شبنم کا قطرہ گرتے ہوئے، اس کا اظہار اس طرح کا ہوگا۔ لیکن جب عرب شاعر یہ کہتا ہے اپنی شاعری میں، تو وہ کہتا ہے کہ جیسے چٹان سے لڑکتا ہوا پتھر۔ تو یہ بالکل اور اظہار ہے، ایک ہی بات کر رہے ہیں دونوں، لیکن اپنی سادگی کی وجہ سے، اپنے ماحول کی وجہ سے، وہاں پہ نہ گلاب کی پنکھڑی تھی، نہ اس پہ شبنم گرتی تھی، وہاں پر ریگستان تھا، چٹانیں تھی اور پتھر ہی لڑکتے تھے۔ تو اس نے اظہار اپنے انداز میں کرنا تھا۔ اب اس کے اندر جو تہذیب پیدا ہونی تھی وہ اس انداز سے ہونی تھی۔ اب یہ شاعری کے اندر یہ مثالیں موجود ہیں، بے شمار شاعری اسی طرح کی نظر بھی آئے گی آپ کو عربوں میں، اور یہاں پہ پرشین کے ہاں پوئٹری میں یہ فرق نظر آئے۔ تو یہ ایک سادگی ہے نا اظہار کی، کہ یہی وجہ ہے کہ آپ کو عربوں کے ہاں یہ نہیں نظر آئے گا کہ کوئی بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ بلڈنگز بنتی نظر آئیں۔ وہاں پہ اس دور میں خانہ کعبہ کی بھی جو بلڈنگ ہے وہ بالکل ایک سادگی کے اصول پر قائم ہے، بالکل ایک سمپل سی ایک بلڈنگ آپ کے سامنے نظر آئے گی آپ کو۔ تو وہ بیسک سا، سادہ سا اور سادگی کا ایک اصول، تو وہاں پر دین کا پورا جو اظہار تھا وہ عبد اور معبود کے تعلق میں ڈھلا ہوا تھا۔ انسان اور خدا کا جو ایک تعلق تھا، اس کی نوعیت اس سادگی کی وجہ سے عبد اور معبود، جس کی عبادت کی جا رہی ہے اور جو عبادت کر رہا ہے، وہ ایک سمپل سا ریلیشن رہا۔ پورے کی پوری تہذیب عبد اور معبود کے تعلق پر کھڑی ہے، جس کو ہم تعبد کہیں گے۔ تو وہ پوری تہذیب تعبد کا اظہار ہے، تعلق کی ایک نوعیت کا اظہار ہے۔ بندے کا اپنے خالق سے جو تعلق ہے وہ بڑا ہی فقر والا، سادگی والا، وہ ایک اظہار ہے۔ پورا تہذیبی عمل اسی سے پیدا ہو رہا ہے، سادہ سے لوگ، سمپل سی ایکٹیویٹی، اور وہ ہے۔ اور کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ ان عربوں کے خواص کے اندر جو اہم چیز تھی وہ، کیونکہ باہر تو بہت کچھ تھا نہیں، حافظہ بڑا سٹرونگ تھا عربوں کا، تو وہاں پر جو علوم بھی پیدا ہوئے، جو فنون بھی پیدا ہوئے، ان سب کی جو بنیاد تھی وہ حافظے پر تھی۔ عرب اپنا نام بھی بتاتا تھا تو پچھلی 10 پشتیں بھی ساتھ بجا جاتا تھا، تو یہ اتنا حافظہ تھا اس کا۔ تو وہ حافظے پر، تو وہاں پر جن علوم نے جنم لیا، جو سائنسز ڈیویلپ ہوئیں، جو بھی سائنس کی برانچز وہاں بنی اور علم کی جو بھی صورتیں بنی، وہ اس سادگی کی وجہ سے محض حافظے پر کھڑی تھیں۔
وہاں پہ تفکر کا رول اتنا نہیں تھا، تھنکنگ کا رول اتنا زیادہ نہیں تھا، وہاں پہ میموری اہم تھی، وہاں پہ پروسیسنگ کم تھی، اور کوئی فلسافیکل بات کرنی بھی ہے تو وہ بہت فلسافیکل گفتگو کو لمبی نہیں ہوتی تھی، وہ چھوٹے چھوٹے فکروں میں ہی ہوتی تھی عربوں کے ہاں، مختصر سے کلمات ہوتے تھے، مختصر سے سٹیٹمنٹس ہوتی تھیں جن میں کوئی علم کی اور فکر کی بات اگر کر بھی دی جاتی تھی تو وہاں پر اس سادگی کی وجہ سے اور حافظے کی صلاحیت کی وجہ سے پورے کا پورا جو علوم کی ڈیولپمنٹ تھی اور فنون کی ڈیولپمنٹ تھی اس کا حافظے سے بڑا تعلق تھا، اور اس کے نتیجے میں کیا تھا کہ پورا جو ایک سسٹم وہاں پہ جنریٹ ہوا علم کا وہ منقولات پہ کھڑا تھا۔ منقولات ہوتے ہیں نقل ہو کے چیزیں آگے جانی، حافظے کے ذریعے یا تحریر کے ذریعے، تو حافظہ جو تھا اہم تھا، تو وہ آگے جیسے لینگویج آگے شفٹ، اسی لیے لینگویج بڑی سٹرونگ تھی عربوں میں، لینگویج کا تعلق کیونکہ نقلی ایک لینگویج جو ہے وہ نقل در نقل کا ایک عمل ہے نا، آگے منتقل ہو رہی ہے ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، تو وہاں پہ لینگویج وہاں پہ ہسٹورین مورخ بڑے بڑے پیدا ہوئے عرب کے اندر، کیونکہ وہ نقل کر رہے تھے ان چیزوں کو جو ہوتی گئی آگے منتقل ہوتی گئیں۔ تو یہ ایک پورے کا پورا وہ سمپلسٹی کا جو ایک عمل تھا تو وہ فقر پر کھڑا ہوا ہے، وہ پورے کا پورا عبد اور معبود کا جو تعلق تھا بہت سمپلسٹک سا، عبدیت بندگی، مالک اور آقا کے ساتھ غلام کا جیسے ایک ریلیشن ہے، تو یہ ایک سرویچیوڈ جو تھا یہ پوری کی پوری تہذیب کے سارے اظہار وہ بلڈنگ کی صورت میں آپ کو نہیں نظر آئے گا، خطاطی نظر آئے گی تو اس کے بھی بہت زیادہ سمپل سے ورژن نظر آئیں گے، وہاں پر بالکل سادہ سے رسم الخط نظر آئیں گے خطاطی کے اندر بھی، تو اس میں بہت الومینیشنز اور یہ چیزیں بھی اس میں نہیں نظر آئیں گی عربوں کے اس دور میں، آپ کو بالکل سادگی ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے جی، اس کے بعد اگلا دائرہ جو بنتا ہے عربوں کے اس دائرے، پہلا ایک کلچر عرب ہے، اس میں چیزیں اس طرح سے کیوں تھیں، اس کی وجوہات کہ عربوں کا اپنا ایک مزاج ہے، اسلام نے اس کو ری ڈائریکٹ جب کر دیا عربوں کا تو وہ چیزیں اسلامی تو وہاں ہونے لگ گئیں، لیکن اسی مزاج کے مطابق ہی اب وہ فقر اور سادگی تعبد میں بدل گیا، عبد اور معبود کے ایک سادہ سے تعلق میں بدل گیا۔ تو اب ایران میں جب داخل ہو رہے ہیں اور پھر جب داخل ہو جاتے ہیں تو یہاں پر اب فضا اور ہے، وہاں پر ایک ریگستان ہے، ایک صحرا ہے، یہاں پر گلاب کی پتیوں کے اوپر شبنم گر رہی ہے، اب بالکل حالات بدل گئے ہیں، یہاں پر باغات ہیں، یہاں پر سبزہ ہے، یہاں پر اور طرح کا ایک پرفضا کلائمیٹ ہے، صورتحال مختلف ہے، جیوگرافیکل کنڈیشنز ڈیفرنٹ ہیں یہاں پر۔ جی جی آپ کے والد کی چاہ رہے کہتے ہیں اٹینڈ کرو۔ اچھا نہیں انہیں بتاؤ، میں لیکچر میں ہوں تو کرتا ہوں بات۔ جی جی ہاں کاٹ جی جی کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک صحیح۔ تو یہ ایک سچویشن تھی کہ اب جو بھی چیزیں ہیں وہ بدل رہی ہیں، کیوں؟ ایک اور طرح کا پیدا انہی نفوس سے ہو رہا ہے وہ کلچر، اسی وحی سے ہو رہا ہے، اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اثرات ہیں، وہی آگے ایک نیا کلچر پیدا کر رہے ہیں، لیکن اب جس کلچر میں وہ داخل ہوئے وہاں کا لوکل مزاج اور طرح کا ہے، اس کو جب ڈائریکشن دی تو اور طرح کی صورتیں پیدا ہوئی۔ اب جب ایران میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر جو قدیم مذاہب تھے، مانویت تھا، مانیزم تھا، یہاں پر زرتشتزم تھا، پارسیت تھی، یہ اس قسم کے ان مذاہب کے اندر جو تھا وہ ایک اہم چیز اسرار تھا۔ تو اب یہاں پر جب اسلام آتا ہے تو اس اسرار کو ایک مسٹک ورژن میں کنورٹ کرتا ہے، مسٹسزم پیدا ہوتی ہے یہاں پہ اسلام کا بھی جو ایک اہم صورت ہے۔ جی جی وہ چیزوں کا چھپا ہونا، مخفی ہونا، اتنی مسٹری اس کے اندر موجود ہونا، تو یہ چیزیں اس میں وہاں کا لوکل مزاج ایسا تھا، کیونکہ جہاں پر چیزیں وہ حسن کا اظہار جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے مسٹری بڑھتی چلی جاتی ہے، تو یہاں پر کلائمیٹ بڑا آئیڈیل تھا، فضا بڑی آئیڈیل تھی، یہاں پر رنگینیاں موجود تھی، یہاں پر سبزہ تھا، یہاں پر پھول تھے،
وہ صحرا سے نکل کے اب بالکل اور طرح کی فضا میں جب اسلام داخل ہوتا ہے تو اب وہ کس قسم کا آگے تہذیب پیدا کرتا ہے. پرانی تہذیب بھی تو وہاں تھی. پرانی تہذیب تھی, پورا ایک تہذیبی عمل میں وہ خلا تھا عرب, اور یہاں پہ ایرانی تہذیب پوری موجود تھی. یہ کامنٹ آیا حسین کاظمی. جی جی. The coastal Arabs in Yemen or in Syria were different from the Bedouin Arabs in the same time. جی جی بالکل, وہ اس لیے ڈیفرنٹ تھے. تو اس میں آپ اگر اسی کتاب میں دیکھیں گے نا تو یہ پروسیس ایران میں داخل ہونے سے پہلے ان ایریاز میں جب داخل ہوا تو یہ عمل وہیں سے شروع ہو گیا تھا. یہ اسی طرح کا اس میں آئے گا آپ کو, اور ایران میں داخل ہو کر وہ مکمل ہو گئی وہ شفٹ. تو یہ شفٹ جو پیدا ہو رہی تھی یہ ان ایریاز سے گزرتے ہوئے پیدا ہونی شروع ہو گئی. یہ منقولات سے معقولات کی طرف آنے کا جو عمل تھا وہ بھی انہی ایریاز میں داخل ہو کے ہو گیا. اور یہ جس کی بات ابھی میں جانے لگا ہوں کہ اب یہاں پر تعلق محض عبد اور معبود کا نہیں رہ گیا. اب وہ اسرار وغیرہ اور یہ چیزیں آ کے اب وہ تعلق جو تھا وہ مجاز اور حقیقت کے تعلق میں ڈھل گیا. اب اس کے اندر سوفسٹیکیشن کا ایلیمنٹ داخل ہونا. حقیقت اور مجاز کا فرق تو سمجھتے ہیں نا, کہ حقیقت جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ایک شیر ہے, اسد یا شیر, تو اب شیر ایک درندہ ہے تو اس کو ہم شیر کہہ رہے ہیں, یہ تو اس کی حقیقت ہو گئی نا. اب کسی دلیر آدمی کو بھی ہم شیر کہہ دیتے ہیں, لائن کہہ دیتے ہیں, یہ مجازی ایک انداز ہے. تو اب یہ سمبلزم جو ہے وہ داخل ہو رہی ہے. اب ذہن کا استعمال داخل ہو رہا ہے, چیزوں کے درمیان ایک تعلق کی نئی صورتیں پیدا کرنے کا عمل داخل ہو رہا ہے. اب وہ سادہ سادہ حقیقی جو چیزیں تھیں صرف اس تک محدود نہیں ہیں, اب مجازی دنیا میں بھی داخل ہو رہے ہیں. ریلیشن شپ کی نئی نوعیتیں پیدا ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو اب یہاں پہ تعلق کی نوعیت عربوں کی طرح عبد اور معبود کی حد تک نہیں, صرف اس عبد اور معبود کی سادگی کے ساتھ تعلق کی مجازی اور حقیقی جو ایک ریلیشن شپ کا ایک تھا تعلق وہ بھی ڈیویلپ ہو رہا ہے, مجاز اور حقیقت کا ایک تعلق. تو یہ جو ریلیشن شپ کی نئی صورتیں جب پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں نا تو اس سے صرف تعبد نہیں پیدا ہوتا عربوں کی طرح, بلکہ اس سے تفکر پیدا ہوتا ہے. یہ ایک تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے نا جو چیزوں کو کوریلیٹ کرتا ہے, کہ بہادر آدمی کو شیر کہنے لگ جائیں آپ اس کو آدمی کہنے کی بجائے. تو یہ اب ایک مینٹل ایکٹیویٹی, آپ کا جو پروسیسر ہے وہ زیادہ کام کرنے لگ گیا, محض میموری نہیں ہے, اب صرف حافظہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے اب عربوں کے ہاں سارا کچھ جو ہے منقولات پہ بیس تھا, میموری پہ بیس تھا, اس کو نقل کرنے پہ, اس کو پریزرو کرنے پہ تھا سارا عمل. علوم سارے پریزرویشن سے پیدا ہو رہے تھے, خواہ وہ ہسٹری ہے خواہ وہ لینگویج ہے. اور یہاں پر مجاز اور حقیقت کا ریلیشن شپ ہے, اس مسٹری کی وجہ سے مجاز جو ہے یہ ایک فکر کا عمل شروع. تو ایران کے اندر آ کے اور ان ایریاز سے جن کا ذکر کر رہے ہیں, عرب کے جن گرینری والے ایریاز میں جب داخل ہو رہے ہیں تو اور پھر ایران میں پوری طرح جب داخل ہوتے ہیں تو اب تفکر, تھنکنگ, یہ جو عمل ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو مسٹسزم, اسرار, تصوف, یہ چیزیں اور طرح سے ڈیویلپ ہوتی اب آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو عرب میں تعبد اور ایران میں تفکر. یہاں پر جو علوم اب پیدا ہو رہے ہیں وہ منقولات پہ صرف نہیں کھڑے, وہ معقولات پہ بھی کھڑے ہیں. ریشنل سائنسز ڈیویلپ ہو رہی ہیں یہاں پر, عقل پر بیسڈ علوم زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. نقل اور حافظے سے نکل کر اب چیزیں اور طرح سے, اب وہی جو خطاطی کے جو رسم تھے وہ اب اور زیادہ بیوٹیفائی ہوتے نظر آئیں گے. وہاں اور طرح کی چیزیں, آرٹ کی نئی فارمز جو ہیں وہ دیکھنے میں آئیں گی آپ کو. اور اسی طرح جو فلسفے کے اندر, فکر کے اندر, تصوف کے اندر وہ ڈیولپمنٹ آپ کو ایک اور طرح سے اب نظر آئے گی وہاں پر اس ایران کے دائرے میں جب داخل. بنیاد اس کی وہی مدینے کا معاشرہ ہے, صرف وہاں کے لوکل مزاج کے مطابق اس کو جب اپنے قالب میں ڈھالا, اسلام میں ڈھالا مسلمانوں نے آ کر, تو وہ چیزوں کا رخ بدل گیا. وہ معنویت کا جو اصرار تھا, مانیزم کا, وہ زرتشتزم کی جو چیزیں تھیں, اب ان کو جب اسلامی صورت ایک ملتی ہے
تو وہ ایک تفکر میں ڈھلتی ہے، وہ ایک مسٹسزم بنتی ہے، وہ ایک تصوف بنتا ہے، وہ ایک فلسفی بنتی ہے، وہ ایک فکر بنتی ہے، وہ ایک تھاٹ بنتی ہے۔ وہ محض فقر، سادگی اور ابدیت نہیں ہے، اب وہ ایک تفکر بھی ہے، وہ محض اب امیٹیشن نہیں ہے، وہ اب ریشنلٹی بھی ہے۔ اب یہ ایک صورت ایران میں آ کے پیدا ہو رہی اس مسلم کلچر کے اندر۔ اسی طرح ایک طرف اب افریقہ میں داخل ہو رہا ہے اسلام، ایک طرف ہندوستان میں داخل ہو رہا ہے، یہ دو اور سرکل پیدا ہو رہے ہیں۔ اب افریقہ میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر جو لوکل تھے مزاج، وہ آپ نے دیکھا کہ افریقنز جو ہیں اپنی ساخت کے اعتبار سے، حیث کے اعتبار سے بھی بڑے مضبوط جسم، اور وہاں پر جادو کی روایت، سحر کی روایت بڑی سٹرونگ تھی افریقیوں کے اندر۔ جادو کے منتر تھے جو وہ پڑھتے تھے بے شمار، اور اسی میں مصروف رہتے تھے، اور وہ جادو کے ذریعے اور جسم کے ذریعے، جسم بھی سٹرونگ اور جادو کا استعمال بھی چیزوں کو کنکر کرنے کے لیے، تسخیر کرنے کے لیے، مسخر کرنے کے لیے، انسان کو بھی اور کائنات کو بھی مسخر کرنا، کنکر کرنا، تسخیر کرنا، یہ ان کا آبجیکٹو تھا افریقیوں کا۔ اسی لیے سحر یا جادو سے بھی کسی کو فتح کرتے تھے، وہ کسی کو جیتتے تھے وہ، اور انسانی زندگی کے اندر بھی اپنی طاقت، اپنے وجود کا استعمال، اس کے اندر یہ ایلیمنٹ زیادہ تھا۔ اب اسلام وہاں پر داخل ہوتا ہے تو وہاں وہ تفکر والے معاملات نہیں ہیں، وہاں پر بھی تصوف ہے، لیکن وہاں تصوف بھی، مسٹسزم بھی، صوفیزم بھی بالکل اور صورت میں ڈھلے گا۔ اب کیا ہے وہاں پہ، اب صورت جو ہے وہ سحر ہے، جادو کے منتر ہیں، تو یہاں پر اسلام نے ان کو جب ری ڈائریکٹ کیا، اسلامائز کیا سمجھ لیں، تو اب کیا کیا انہوں نے، اسلامائز کی ٹرم تو ویسے نیگیٹو ہے، بولنی نہیں چاہیے، تو بہرحال اس کو اپنے قالب میں جب اسلام ڈھالتا ہے تو کیا کرتا ہے، اب وہ یہ کرتا ہے کہ وہی اسرار جو تھا اس صورتحال کو اسم اور معصوم کے تعلق میں ڈھالتا ہے۔ وہ عادی تھے جادو کے، سحر کے، منتر پڑھنے کے، اب وہاں پر تعبد نہیں ہے، وہاں پر تفکر نہیں ہے، وہاں پر تذکر پیدا ہوتا ہے، ذکر، وہی تسبیح، وہی مالا جپنا، وہی اسماء الہیہ کا ورد کرنا، وہی اذکار۔ وہاں پہ تصوف اذکار پر بیس تھا زیادہ، جتنا ذکر کریں گے، پہلے منتر پڑھ رہے تھے، اب وہ اذکار پڑھ رہے تھے، ان کے مزاج کے مطابق ان کو ڈھالا ہے۔ تو یہ ایک فنومینا تھا اسلامی تہذیب کا وہاں پر، اور اس نے بڑے بڑے کام کیے۔ پھر اب عرب کے اندر تاریخ لکھی جا رہی، حافظے پر بیسڈ ہے، یہاں پر تاریخ کو کنکر کیا جا رہا ہے، مسخر کیا جا رہا ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہاں پہ ابن خلدون ہے، وہ ہسٹورین بہت اچھا نہ بھی ہو، مورخ بہت اچھا نہ بھی ہو، لیکن وہ فلسفہ تاریخ کا سب سے بڑا نام تھا۔ اس نے تاریخ کی حرکت کو، تاریخ کی گردش کو کنکر کر لیا، مسخر کر لیا۔ اس کی جو مقدمہ ہے، اس کی کتاب العبر و دیوان المبتدا والخبر، جو اس کی ہسٹری کی کتاب ہے، اس کا جو پریفیس ہے، وہ ایک پوری جلد ہے، ایک کتاب ہے، وہ آج بھی ویسٹ کی یونیورسٹیز کے اندر پرولگمینیا ٹو دا ہسٹری، اس کا جو مقدمہ تاریخ کا، اس کا دیباچہ، اس کا پریفیس جو ہے، وہ اصول تاریخ پہ ہے۔ اس کی اسی کتاب کو سوشیالوجی کی بگننگ بھی کہتے ہیں، اسی کتاب کو فلسفہ تاریخ کا آغاز بھی کہتے ہیں۔ تو فلسفی آف ہسٹری، اب وہ ہسٹری پہ کام نہیں، وہاں پہ آپ کو فلسفی آف ہسٹری پہ کام دیکھنے میں، کہ جتنی بھی تاریخ لکھی گئی اس کی پوری فلسفی کو کیپچر کر لیا، اس نے مسخر کر لیا۔ تو علوم بھی ایسے پیدا ہوئے، تو فقہ پہ نہیں، اب اصول فقہ پہ وہاں کام نظر آئے گا، وہ فقہ کی بجائے اس کے پرنسپلز کے اوپر کام نظر آئے گا۔ تو افریقہ کے اندر جا کے آپ دیکھتے ہیں کچھ چیزوں کو، جادو کی جگہ اب اسم اور معصوم، اللہ کے اسماء جو ہیں ان کا اور معصوم کا آپس میں جو تعلق ہے جس سے وہ منسوب ہیں، تو اب اس ریلیشن شپ نے تذکر اور ذکر کی ایک صورت پیدا کی، اور اس سے پوری ایک تہذیب پیدا ہو رہی ہے، مسخر کرنے کی ایک روایت پیدا ہو رہی ہے، علوم کے اندر بھی اور ہر قسم کی صورتوں کے اندر بھی۔ یہ ایک چیز وہاں پہ آپ کو، وہ افریقنز کے مزاج میں ابھی بھی دیکھیں، حج پہ مجھے اتفاق ہوا 14 میں شاید، تو وہاں پہ افریقہ سے جو آئے ہوئے لوگ تھے، تو وہ جب وہاں پر آگے بلڈنگ میں
وعلیکم السلام. جی جی آ جائیں. تو وہ حتیم کے اندر خانہ کعبہ کا جو حصہ جس پہ چھت نہیں پڑی ہوئی، وہاں پہ نفل جب بندہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کے بعد دعا کر رہے ہیں. تو وہ افریکنز جب آئے تو وہ جب دعا کر رہا تھا تو وہ پورے زور سے ہاتھوں کو ہلا ہلا کے پوری ساؤنڈ کے ساتھ، وہ یوں ہی لگ رہا تھا کہ رقص کر رہا ہے خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کے، وہ جب دعا بھی مانگ رہا تھا. تو وہ ایک مزاج ہے نا، ایک ٹیمپرامنٹ ہے. تو اس ٹیمپرامنٹ کو اس کے سینس آف ریدم بہت ہے، پورا منتروں کا وہ انداز. وہ تو اب وہ جب اسلام نے اپنی وہاں پہ ایکٹیویٹی جاری کی تو وہی تذکر میں بدل گیا. وہی جادو جو ہے وہ ذکر کی بنیاد پر تصوف کی سکر کی روایت بھی وہاں پہ پیدا ہوئی. اس تصوف کے اندر یہ جو ایکسٹیسی کا جو تھا، یہ بھی معاملہ وہاں پہ توجد کا، وجد طاری ہو جانا، پھر اس سے مسخر ہو جانا. تو سحر کی روایت کے اندر بھی تو ایک اور کامنٹ ہے جی جی افریقہ کے بارے میں. The Christian and Jews of Ethiopia and Sudan etc. were fairly well developed civilizations. جی جی اس میں یہ 3 علیحدہ مزاج ہیں افریقہ کے. اس کتاب میں آپ ریڈنگ پڑھیں گے تو وہ تینوں ڈیفرنٹ مزاج جو ہیں ان کا اس میں ذکر موجود ہے ایک پیج پہ. اس ایریے کے علیحدہ مزاج پہ بھی، تینوں پہ بربر روایت پہ علیحدہ ہے. یہ تینوں چیزیں اس ٹیکسٹ کے اندر آپ کو نظر آئیں گی. ہم کیونکہ اس کو بالکل سمپلیفائی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کی زیادہ ڈیٹیل میں کیونکہ نہیں جا رہے. ویسے تو ہر تہذیب کے اندر بھی 3 مزاج موجود ہیں اور اس ٹیکسٹ کو پڑھ کے وہ دیکھنے میں آ جائیں گے. ہم صرف اس کے بنیادی اصول کے اوپر کھڑے ہو کے ابھی کیونکہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ٹائم کم ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ 4-5 سویلائزیشنل کلچرز ہمارے، وہ یہ چیز کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا تو اس ٹیکسٹ کو پڑھیں گے تو بڑا واضح ہو جائے گا کہ اس کو کیسے، ان تینوں روایتوں کو کیسے یکجا کر رہے ہیں وہ اپنے اندر، اور اس سے کیا صورتیں پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ اس ٹیکسٹ کے اندر بڑا افریقی دائرے کے حوالے سے جب بات ہے وہ کلیئر ان تینوں مزاجوں کا، بربر روایت کا، حبشی روایت کا اور تینوں کا، یہ ساری موجود ہیں اس میں. تو آگے چلتے ہیں جی اب، کیونکہ ہمارے ابھی 2 دائرے رہ گئے ہیں، 10 منٹ ہیں تو وہ مکمل ہو جائیں، تو اسی لیے ہم اس کو ڈیٹیل زیادہ میں نہیں جا رہے. تو اب ہندوستان، اب یہ جو افریقی دائرہ ہے اس کی آگے ہی ایکسٹینشن ہے اسپین اور مسلمز اسلام ان یورپ. وہ بھی اسی رستے سے داخل ہو رہے ہیں نا، اسپین سے افریقہ سے اسپین اور اسپین سے یورپ میں اسلام. وہ علوم کا آپ نے وہ خلاصہ لکھا جیسے منقولات، معقولات. جی جی یہاں پہ وہ علومات بھی جو اصولیین ہیں، اصولوں پہ زور ہے، مسخر کرنا، وہ بھی ایلیمنٹ یہاں پر موجود ہے. اب ہم آگے جا رہے ہیں جی. تو تیسری چیز جو آ رہی ہے، کیونکہ اسی کی ایکسٹینشن افریقہ ہے، اس ایکسٹینشن پہ بعد میں افریقہ کی اسپین ہے، اس پہ بعد میں بات کیا بھی کر لیتے ہیں ساتھ ہی. تو اسپین اس دائرے کی ایکسٹینشن ہے، افریقہ کے ذریعے اسپین میں داخل ہو رہا ہے اسلام. تو اب اسپین کے اندر اب نیچر اور نوعیت بالکل مختلف ہو رہی ہے تو اسی کا ایکسٹینشن، وہ بھی مسخر کرنا ہے چیزوں کو اسپین کے اندر بھی. لیکن وہاں تسخیر کا عمل، اس کے اندر ایک جو اہم ایلیمنٹ ہے وہ ارضیت ہے. وہ ارض زمین جیسے کہتے ہیں نا، تو ارضیت اس سے وہ زمینی ہے، امپیریکل چیزیں جو ہیں. تو امپیریسزم، تجربیت. اب یورپ جو پورے کا پورا آج امپیریسزم پہ جیسے کھڑا ہے، تو اب وہ چیزیں اسپین کے اندر سے جو مزاج ہے ان کا یورپ کا ایک، کیونکہ ارضیت کا جو ایک مزاج ہے ان جگہوں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جہاں پر خصوصاً آپ کو جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں ان کے لیے بھی ایک جد و جہد جہاں پہ کرنی پڑے نا، وہاں پہ آپ زیادہ اور ڈیٹیلز میں جانے کی بجائے اپنی انسانی ضروریات کے حوالے سے ایفرٹ کرتے رہتے ہیں، اس کو پورا کرتے رہتے ہیں. تو وہاں مزاج میں ارضیت بڑھ. اب یورپ کا جو کلائمیٹ تھا اس کے اندر بھی ارضیت کا ایک خاص ایلیمنٹ موجود تھا. اب یہاں پہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، وہ پڑھیں گے تو زیادہ اس کا اندازہ ہوگا. صرف اتنی بات کہ اب اسپین میں جب اسلام آیا نا تو سنا ہوگا وہ کشتیاں جلا دیں اور اس میں داخل ہو گیا، وہ پیچھے پورے سے کٹا ہوا تھا. تو یہاں پر آ کے مسلمانوں نے جو فتوحات بھی کیں، تو یہاں پہ اب کیا ہوتا تھا کہ سائیڈ پہ تو سارے جو گاؤں تھے یا قصبے تھے، سارا جو یہاں کے جو نظام تھا سراؤنڈنگ کا، پیچھے جتنی بھی اسلامک سویلائزیشن ہے نا اس کا مزاج قصباتی تھا، ٹاؤنز والا تھا. اب قصباتی مزاج کیا ہوتا ہے کہ قصبہ ہوتا ہے مختلف ولیجز کا سینٹر پوائنٹ.
جو مختلف دیہات اور گاؤں ہیں نا، وہ سارے لنک جس گاؤں میں ہو رہے ہوتے ہیں، وہ گاؤں ذرا بڑا ہو جاتا ہے، وہی ان کی مارکیٹ ہوتا ہے، وہیں سے وہ خرید رہے ہیں، وہیں پہ وہ بیچ رہے ہیں، وہیں پہ وہ آ جا رہے ہیں مسلسل مستقل. تو یہ ایک قصبے کا ماحول ہے، یہ ایک قصباتی ماحول. اسلامی تہذیب اسپین میں داخل ہونے سے پہلے، بغداد کی ایک ایکسیپشن تھوڑی سی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن پوری کی پوری اسلامی تہذیب وہاں پر قصباتی نیچر کی تھی. لیکن اسپین میں آ کے وہ شہری نیچر کی ہوگی قصباتی کی بجائے. سٹی کلچر پیدا ہوا، مدنیت پیدا ہوئی. کیوں ہوئی؟ کہ سائیڈ پہ دیہات سارے کرسچینز کے تھے، درمیان میں مسلمانوں کی چھونیاں تھی، کنٹونمنٹس تھی. کینٹ درمیان میں آ گیا، اب وہاں پہ مسلمز بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ایک عدم تحفظ کا احساس تھا کہ وہ آرمی سراؤنڈنگ سے عیسائیوں میں گھری ہوئی ہے، کرسچین سے جن پہ قبضہ کیا ہوا ہے جا کے. تو اب وہ ان سے کٹ کے جینے کی ایک ضرورت تھی. وہ کٹ کے جینے کی ضرورت کے لیے وہ سٹی کلچر پیدا ہوتا ہے. سٹی کلچر پیدا ہی عدم تحفظ کے احساس، انسیکیورٹی سے ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بلند و بالا بلڈنگز بنائی جاتی ہیں. گاؤں میں اونچی اونچی بلڈنگز بنی نہیں آپ نے دیکھی ہوں گی، شہر میں وہ اونچی اونچی بلڈنگز بنتی ہیں. سیکیورٹی ایشوز اور مسائل اس کا یوں پھیلاؤ کی بجائے یوں اوپر کو جا رہی ہے. اسکائی اسکریپرز تو دنیا میں پہلی دفعہ وہاں پہ وہ آپ کو نظر آئے گا. یہ افریقہ سے جو ایکسٹینشن افریقہ کی ہے، تو یہ کھڑا تو اسی اسم معصوم پہ تھا، لیکن اب اس میں ایک نئی چیز پیدا ہو گئی، وہ تذکر کے ساتھ، وہ تھا تمدن، سٹی کلچر. تو ویسٹ کے اندر بھی پورے کا پورا سٹی کلچر کا جو ٹرینڈ پیدا ہوا ہے وہ اسپین سے پیدا ہوا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ قصباتی کی بجائے، ٹاؤن والے سسٹم کی بجائے اب سٹی والا سسٹم انٹروڈیوس ہو رہا ہے کہ سراؤنڈنگ میں ولیجز کیونکہ اپنے نہیں ہیں، اس لیے ولیجز کے ساتھ لنک کی بجائے اس سے ڈسکنیکشن ایک چاہیے تھا. تو اس کے لیے وہ اسکائی اسکریپرز، بڑی بڑی بلڈنگ جس میں اپنے آپ کو سیکیور سمجھے، تحفظ کا ایک جو صورت تھی. تو یہ مدنیت جو تھی، سٹی کلچر جو تھا، یہ اسپین میں پیدا ہونا شروع ہوا. وہاں سے نکل کے اب جو مین ہیٹن کے اسکائی اسکریپرز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور دنیا کے اندر، وہ اصل میں وہ اسپین کی مدنیت یا سٹی کلچر کی ایکسٹینشن. سیوک سینس جو تھی، یہ سیوک کلچر جو تھا، وہ سٹیزن شپ کی جو چیزیں تھیں. جی قاضی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، وہ ویسے آواز ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ارضیت کی وجہ سے اور اس مخصوص سچویشن کی وجہ سے، وہاں کی ایک ضرورت کی وجہ سے، وہاں اسلامی تہذیب اب بڑی بڑی بلڈنگز کا جو ٹرینڈ تھا، اسکائی اسکریپرز، اونچی اونچی بلند و بالا عمارتیں، وہاں پہ سٹی کلچر اور طرح کا نظر آ رہا ہے. گرینجور جو تھی وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اب. اور پورا ویسٹ جو ہے اس کو سیوک سینس جو ہے، اس کو شہریت جو ہے، اس کو جو تہذیب ہے، اسی اسپین سے آگے منتقل ہو رہی ہے اور یہ چیزیں پیدا ہو رہی. اب دوسری طرف آ جائیں تو ہندوستان ہے. اب ہندوستان کا مسئلہ اور تھا. یہاں پر ہندو مت جیسے چل رہا تھا. ہندوستان اصل میں ایک ایسا خطہ تھا جہاں پوری دنیا کی چیزیں ملی ہوئی تھی. رنگ کے اعتبار سے دنیا میں 3 طرح کے لوگ تھے، سفید تھے، سیاہ تھے اور زرد تھے. اب ہندوستان میں یہ بھی تینوں طرح کے پائے جا رہے تھے. ہندوستان میں 2 بڑی نسلی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے 2 مختلف رخ تھے. ایک آریائی تھے، دوسرے یہ سامی چلے گئے، یہاں سے جو عرب جانے لگ گئے اور مسلمز وہاں پر پہنچے. تو ہر چیز موجود تھی یہاں پہ، تو ہر طرح کی صورت تھی. یہاں کا بڑا مسئلہ ان کے مذاہب کا بھی بڑا سوال، ان کے کلچر کا بھی بڑا سوال، ان کی اس لوکیشن کی وجہ سے بھی جو بڑا سوال تھا وہ تھا کہ وہ اتنی ساری جو کثرت ہے، ڈائیورسٹی ہے، اس کو یونٹی کیسے دی جائے. ان کا بنیادی جو مسئلہ تھا وہ مایا اور آتما کا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. اب ان کے جو مسائل تھے وہ یونٹی اور ڈائیورسٹی کے مسائل تھے، کثرت اور وحدت کے مسائل تھے. اب وہ کثرت اور وحدت جو تھا ان کا بنیادی مسئلہ تھا. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آ کر اس کو سالو کرنے کی جو کوشش کی گئی وہ وحدت الشہود سے سالو کرنے کی کوشش کی گئی مسلمانوں نے آ کر. وہی ماتما اور مایا اور آتما کے جو مسائل تھے.
یہاں پر جو انٹرسٹنگ چیز تھی کہ جیسے ایران میں گئے نا، اسرار تھا، معنویت تھی، وہاں پہ ایران کے جتنے بھی ریلیجنز تھے، معنویت ہو یا پھر زوراسٹرینزم ہو. پلیز کلیریفائی آتما اینڈ مایا. جی اس پہ میں ابھی آ رہا ہوں، یہ فکرہ مکمل کر لوں. اب وہاں پر جو مسائل تھے، یہ ادویتیہ کے حوالے سے اسی پہ میں بات کرنے ابھی جا رہا ہوں، تھوڑی سی آپ کو کلیئرٹی ہو جائے گی اس پہ. تو اب ادویتیہ کا جیسے تصور تھا وہاں پر، اب جیسے میں بتا رہا ہوں نا کہ معنویت میں اور ان مذاہب کا اپنا ایک مزاج تھا، ان میں ڈیولزم یا ڈیولٹی کا جو ایلیمنٹ تھا اس کی کوئی نہ کوئی صورتیں پائی جاتی تھیں. مثال کے طور پر یزداں و آہرمن کا جو کانسیپٹ تھا، تو نیکی اور بدی کے علیحدہ خداؤں کا تصور تھا ان مذاہب کے اندر. پھر مادے اور روح کی ڈیویلٹی جو تھی، میٹر اینڈ اسپرٹ کی جو ڈیولزم تھی، یہ بھی کانسیپٹ ان مذاہب میں موجود تھا. مانیزم کے اندر، مانی ایک جو بانی تھے جو مذہب کے، تو ان کا جو مذہب تھا وہ ڈیولزم آف اسپرٹ اینڈ میٹر پہ کھڑا تھا. وہ مینیشین تھاٹ کہتے ہیں فلسفی میں، اور انگلش میں ویسے اسے مانیزم کہتے ہیں. مانی ان کا نام تھا، ان کے نام کے اوپر اس مذہب کے جو بانی تھے ان کے نام کے اوپر ان کا بے بنیادی عقیدہ اس ریلیجن کا یہی تھا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ مادی زندگی ہے، تو صرف اسپرچول ایکٹیویٹی تبھی ممکن ہے کہ اس مادی زندگی سے نکلا جائے. تو اسی نتیجے میں کہتے ہیں کہ آخر میں انہوں نے سوسائڈ بھی غالباً مانی نے کر لیا تھا. اس میٹیریل لائف سے نکلنا جو ہے اسپرچول لائف میں جانے کے لیے. تو ڈیویلٹی آف میٹر اینڈ اسپرٹ جو تھی نا، روح اور مادے کی دوئی اور سنویت، یہ بڑی اسٹرانگ تھی. تو وہاں پہ ڈیولزم اسٹرانگ تھی. اسی طرح پارسیوں کے ہاں بھی وہ بدی کا خدا اور نیکی کا خدا، گڈ اینڈ بیڈ کے علیحدہ گاڈز کا کانسیپٹ، اس طرح بھی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو اب وہاں پر جو چیزیں تھیں وہ اس صورت میں ڈھل رہی تھیں. اب جب ہندوستان میں چیزیں آئیں تو یہاں پہ معاملہ بالکل مختلف تھا. یہاں پر ایک تو یہ آتما اور مایا کہ جو حقیقت اور مجاز کی بجائے یہاں پر آتما اور مایا کی صورتیں پیدا ہو رہی تھیں کہ ایک جو روح ہے اور ایک جو مایا ہے، ایک جو سپرفیشل ریئلٹیز ہیں وہ ساری جو تھیں. اب ان کی جو کثرت تھی، اس کو ادویتیہ کی صورت میں یوں دیکھ لیں، ادویتیہ ان کا وحدت کا تصور تھا کہ یہاں پر سب کچھ ایک کا بھی ایک کانسیپٹ موجود تھا ایک طرف، تو کہ ایک ہی خدا ہے. وہ وحدت کی ایک بہت جو ہے ہائیسٹ اپروچ یہاں پر موجود تھی توحید کی. دوسری طرف یہ تھا کہ بہت زیادہ دیوتاؤں کی کثرت کا نظام بھی موجود تھا. تو ایک طرف توحید کھڑی ہے اسی کلچر کے اندر، اور ایک طرف کثرت کھڑی ہے، بے شمار گاڈز، اور ایک طرف صرف ایک گاڈ کا. لیکن کسی بھی جگہ یہاں پہ ڈیولزم نہیں تھی، سنویت نہیں تھی، کثرت بھی تھی، ملٹیپلیسٹی بھی تھی، ڈائیورسٹی بھی تھی، اور یونٹی کا بھی ایک کانسیپٹ موجود تھا. وہ درمیان والا فیز خالی ہے یہاں سے، جو ایران کا فیز تھا. تو یہاں پر بڑا ایشو اس کثرت اور اس یونٹی کے درمیان ایک ریلیشن شپ پیدا کرنا تھا. ان کی جو انکارنیشن کے کانسیپٹس ہیں، وہ جنم در جنم کا جو ایک عمل ہے، ریبرتھس کے ایک پروسیس ہیں، تو وہی ایک ہی آتما جو تھی وہ مختلف صورتوں میں ڈھلتی چلی جاتی ہے مختلف جنموں کے اندر. تو وہ ڈائیورسٹی اور کثرت، یہ ملٹیپلسٹی جو تھی یہ بھی بہت تھی یہاں پر، اور یونٹی کا بھی، ادویتیہ کا بھی ایک کانسیپٹ یہاں پر موجود تھا یونٹی کے حوالے سے بھی. ادویتیہ مطلب نان ڈویلٹی، ایوری تھنگ از ون، آدویتا. جیسے ہم وہ اے لگا دیتے ہیں نا انگلش میں کئی چیزوں کو پہلے اس کے، تو اسی طرح ہسٹوریسزم یا تو اسی طرح ادویتیہ. تو الف کا استعمال، اور وہاں پہ وہ ڈاٹ ہوتا ہے ویسے سنسکرت میں الف کی جگہ اور اے کی جگہ، تو وہ پہلے وہ لگتا ہے. تو وہ جہاں پہ یوز کئی دفعہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی نیگیشن کے لیے، نان کے لیے، نان ڈیویلٹی کے لیے آ رہا ہے. تو
نہیں سیم پیپل کے ہاں بھی یہ چیزیں موجود تھیں کہ وہ ڈیولٹی کے نہیں قائل تھے کسی بھی صورت, وہ ڈائیورسٹی کے, ملٹیپلسٹی کے, ہر چیز کے قائل تھے, اور لیکن ڈیولٹی کے اگینسٹ تھے, ون نہیں مانتے تھے. تو اس قسم کی چیزیں تھیں ان اس ون ریالٹی سے جوڑ رہے ہیں. تو اب یہ جو چیزیں تھیں ڈائیورسٹی اور ملٹیپلسٹی کے یہ جو ایشوز تھے, اب ان کو سالو کرنا وہاں پہ ایک بڑا پرابلم تھا. تو وہاں پہ, اور اس کو سالو کرنے کا جو اسلام نے وہاں پر جو ٹیکنیک یوز کی, نقشبندی سلسلہ تصوف کا کافی پاپولر ہوا, اور یہ وحدت الشہود کی ایک فلسفی, وحدت الوجود تو تھا پوری علاقوں میں پہلے سے, تو عرب یا ہندوستان میں اسلام آیا تو یہاں پر ایک مخصوص ماحول کی وجہ سے وحدت الشہود, ملٹیپلسٹی آف دا اپیرینسز جو تھی, ٹھیک ہے نا. اب وحدت الشہود کو انگلش میں آپ یونٹی آف اپیرنسز شہود, تو یہاں پہ اپیرنسز میں بہت زیادہ ملٹیپلسٹی تھی ہندوستان میں, اور انر لیول پہ وہ یونٹی تھی. تو اب یہاں پہ وجود کی یونٹی یا وحدت الوجود نہیں چاہیے تھا, اب یا یونٹی آف بینگ کی ضرورت اتنی نہیں تھی, یہاں پہ یونٹی آف اپیرنسز کی ضرورت زیادہ تھی, کیونکہ اپیرنسز کے لیول کے اوپر بہت ڈائیورسٹی ہے, بے شمار دیوتا بھی ہیں. انر لیول کے اوپر یونٹی تھی اور آؤٹر لیول کے اوپر ڈائیورسٹی بہت تھی. تو یہاں پہ اب زیادہ ضرورت اس آؤٹر ڈائیورسٹی کو سمیٹنے کی تھی, اسی لیے یہاں پر وحدت الشہود کا تصور پیدا ہوا. وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی ٹرمز آپ نے سنی ہوں گی, ابن عربی کے حوالے سے وحدت الوجود جو ہے وہ بھی بہت کمپلیکس ایشوز ہیں, ان کی بھی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے, بذات خود علیحدہ ٹاپکس ہیں ان پہ. تو یہ وحدت الوجود کے مسائل, وحدت الشہود کے مسائل, آتما اور مایا کے مسائل, یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ سالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ اب ملٹیپلسٹی آف اپیرنسز کو یونٹی آف اپیرنسز دینا, اس ساری ڈائیورسٹی کو ایک یونٹی میں کیسے پرویا جائے, تو وہاں پر موہومیت کا اصول کام کر رہا ہوتا ہے یونٹی آف بینگ کے اندر, تو یہاں پر ذلیت کا اصول کام کر رہا تھا اپیرنسز کی. یہ برحال ایک بڑی کمپلیکس ڈیبیٹ ہے, اس میں ابھی میں جانا نہیں. شیڈوئنگ, یہ ذل ہیں, سایہ ہیں. یہ جو اپیرنس کی ڈائیورسٹی ہے, تو وہ آپ کو بچپن میں کیا ہوگا, آگ والی کوئی چھڑی پکڑ کے اس کو جب گھماتے ہیں نا, تو وہ دیکھنے میں ایک دائرہ نظر آتا ہے پورا, حالانکہ وہ لائٹ تو صرف چھڑی کے اوپر ہوتی ہے. تو وہ ایک ذل پورا ایک ڈیویلپ اس کا ہو رہا ہے. تو وہ بحث یہاں پہ موہومیت کی بجائے ذلیت کی تھی وحدت الشہود میں اپیرنسز کا. برحال ڈیٹیل میں نہیں جا رہے کیونکہ وہ رہ جائے گا ہمارا فرق. جی آتما اور مایا کا بھی جو بنیادی مسئلہ تھا نا, وہ یہی تھا کہ وہاں پر وہ موہومیت والا جو ایشو تھا. ٹرانسلیشن اس کے لیے میننگ انگلش میں مایا کو کیا کہہ لیں گے, اس کو آپ ایلیوژن, مایا کو سپرفیشیل جو اس کی ایک سٹیٹ ہوتی ہے, وہ حقیقت وہ تو ریئلٹی ہوگی نا, اس کی جو اسپرٹ ہوئی. جی اسپرٹ اینڈ ایلیوژن جو اس کا ہے. تو وہ ایلیوژنز جو تھے, جیسے ہم نے مثال دی کہ وہ ایلیوژنری تھا معاملہ سارا یہاں پہ. تو ایلیوژن کے اپنے کچھ ہیں مایا کے, اس کو ایلیوژن ٹرانسلیٹ کرنا کوئی اتنا, پاور آف ایلیوژن کہہ لیں آپ اس کو, پاور آف ایلیوژن ہے وہ. تو اس کو اگر آپ کہیں کہ وہ عکس کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں اور اس ایلیوژن کی بات کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. بس 5 منٹ میں کلوز کر رہے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں جی؟ جی آ جائیں تشریف. جی نہیں ادھر ہی بیٹھے ہیں, خالی ہے یہ. تو ایلیوژن کے مطلب 2-3 ڈفرینٹ صورتیں ہیں. ایک تو اس سراب کو بھی آپ ایلیوژن کہہ رہے ہیں اردو میں, اعتبار کو بھی ایلیوژن ہی کہہ رہے ہیں. تو یہ مایا کے حوالے سے یہ چیز کہ کیا وہ سراب کی صورت نہیں, وہ اعتبار کی صورتیں ہوتی ہیں وہاں پر. تو یہ کوئی ایسی چیز, اس لیے اس ڈیبیٹ کو کھول نہیں رہے, لمبا نہ ہو جائے. تو اعتبار پہ روایتی معاشرے جو ہیں ان کے اندر اعتبار کا اپنا ایک رول ہے. وہ انگلش میں اس کو ہم ایلیوژن کہہ دیتے ہیں, پاور آف ایلیوژن اس کے لیے. تو اس کو مطلب ہے وہ ایلیوژن پورا ٹرانسلیشن اس کا بنتا نہیں اعتبار.
ٹرانسلیشن یہ بھی بنتا ہے کہ ایک پردہ ہو جی جی جو چھپائے بھی اور دکھائے بھی، ایسی ایک وہ پردہ آتما کے آگے، آتما کے حقیقت کے آگے ایک وہ ایک سٹیٹ جو ایسی ہے، اس کا اعتبار ایسا نہیں ہوتا. شراب تو ہے نا کہ آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں، ایسی چیز آپ کو نظر آ رہی جو حقیقت میں ہے ہی نہیں. شراب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں نہیں ہے لیکن اس کی ایک فارم، ایک صورت آپ کو نظر آ رہی ہے. صورت تو ہوتی ہے وہ شراب میں لیکن اس کی حقیقت نہیں ہے. تو جو اعتبار ہوتا ہے وہ حقیقت بھی ہوتی ہے پیچھے ایک، لیکن اس کی صورتیں مختلف بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں کئی دفعہ. تو ایشو وہ ڈائیورسٹی ہی کا بنتا ہے. وہ ابھی اعتبار کے اندر بھی اعتباری صورتیں مختلف بھی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اس میں نہیں ہم جا رہے. تو اب یہ جو صورت اگلی تھی، آخری سرکل ہمارا تھوڑا سا جو کیونکہ ایک رہ گئے، اصل تو یہ پڑھ کے آپ اس کو زیادہ انجوائے کریں گے ڈیٹیل. کہاں گیا پھر؟ ابھی بتا ٹرکی کا بھی جیسے میں نے کہا نا کہ وہ ایک ایک تہذیبی دائرے کے اندر وہ اصل میں تین مزاج ہیں. ایرانی دائرہ جو ہے اس کے اندر افغانی مزاج علیحدہ ہے، ایرانی علیحدہ ہے، ماوراؤن نہر کا علیحدہ ہے. ترکی آپ ایرانی میں اس وقت اس میں ڈال رہے ہیں، بعد میں اس کی ایکسٹینشنز آئی ہیں. تو یہ پرشین فارس کا، کیونکہ زبان تو بھی بالکل وہ فارس کا ایکسٹینشن ہی تھی نا. تو یہ تین مزاج تھے اس کے اندر بھی اس وقت. یہ ٹریڈیشنل ہمارے جو کلچرل سیٹنگز تھیں. اب وہ علیحدہ ٹکڑے کے طور پہ ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ اس کو دیکھیں گے وہ سمجھ آ جائے گی. یہ تو جو بیسکس تھی نا جو بہت کلیئر ہونی چاہیے، اس کے بعد تحریر پڑھنی ممکن ہو جائے گی آپ کو. تو اس لیے میں ان پہ جا رہا ہوں کہ اس پورے اوورآل سٹرکچر کو دکھا دوں، آگے ڈیٹیلز آپ کو سمجھ آ جائیں گی. اب یہ جو آخری 5واں سرکل بن رہا ہے، یہ اصل میں جیسے ہم نے کہا نا کہ اسپین والے کی ایکسٹینشن، اسپین جو ہے افریقہ والے کی ایکسٹینشن تھی. تو اب اگلی جو ایکسٹینشن ہے وہ ہندوستان والے کی بھی ایک ایکسٹینشن پیدا ہوئی. اب وہ ہندوستان والے کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ہم نے کہا کہ کانٹمپلیشن پہ، مراقبے سے سالو کر رہے تھے اس ڈائیورسٹی اور یونٹی کے پرابلم کو. ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہاں کی میں سمجھا دوں، یہاں کے تہذیبی حوالے سے، یہاں پر لینگویج کے اعتبار سے بھی ایک بہت عجیب ڈیولپمنٹ ہوئی کہ مسلم کلچر جہاں بھی گیا اس نے لینگویج کے حوالے سے جو اثرات ڈالے. مثال کے طور پہ افریقہ میں کچھ جگہوں پہ گیا تو وہاں کی اپنی جو لینگویجز تھیں وہ بیک گراؤنڈ میں چلی گئیں اور عربی زبان وہاں پہ مروج ہو گئی، پریکٹس میں آ گئی. اسی طرح پرشین جو تھی اس کا رسم الخط اور تھا، جب اسلام آیا تو وہ عربی رسم الخط کے اندر پرشین ہونے لگی. تو رسم الخط کو، اس کا اسکرپٹ کو بدل دیا. یہ بھی ہوا جیسے ہمارے ماڈرن ٹائمز کے اندر ٹرکش لینگویج کا اسکرپٹ بدلا گیا اتا ترک کے دور کے اندر. تو اسلام یہ بھی کرتا رہا تہذیبی سطح کے اوپر کہ کسی جگہ پہ گیا ہے تو وہاں کی زبان ہی بدل دی ہے، کسی جگہ پہ گیا ہے تو ان کی زبان تو نہیں بدلی، ان کا رسم الخط بدل دی ہے، ان کا اسکرپٹ بدل دی ہے. تو اب ہندوستان میں آ کے بالکل ایک اور ایکٹیویٹی ہوئی ہے زبان کے حوالے سے. یہاں یہ نہیں کیا کہ صرف زبان بدل دی یا رسم الخط بدل دیا، یہاں ایک نئی زبان پیدا کر کے دکھا دی جسے ہم آج اردو کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی اسلام کے تمدنی کارناموں میں سے ہے، اردو زبان کا پیدا ہونا. تو ہندوستان کے اندر ضرورت اس کی تھی، بہت کثرت تھی لینگویجز کی، ان کو ایک یونٹی دینی تھی. اردو سے وہ ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے یہاں پر. اور یہاں پر اس قسم کی چیز، یہ ڈیٹیلز ہیں آپ کو کتاب میں ملیں گی اس قسم کی چیزیں. اب ہم اس ہندوستان کے دائرے کی ایک ایکسٹینشن دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر اس کثرت کو وحدت میں جو پرونا تھا اس کے لیے تھیوریٹک کام زیادہ تھا. کثرت کو وحدت میں سمیٹنے کے لیے تھیوریٹک لیول پہ زیادہ ضرورت تھی. اسی لیے وحدت الوجود کی جو ایک تھیری تھی اس نے بھی جنم لیا جہاں پہ وحدت الشہود کی. تو اب جب فار ایسٹ میں جاتے ہیں نا، انڈونیشیا اور ملیشیا، وہ ہمیشہ سے ہندوستانی کلچر کی ایکسٹینشن رہی. مطلب ہے بدھ مت چائنا سے ہندوستان میں آتا ہے، جب وہاں جاتا ہے تو اسی کی ایکسٹینشن کے طور پہ جاتا ہے. ہندو مت جو تھا، اب ہندوازم کی جو صورتیں ہندوستان میں ہیں انہی کی ایکسٹینشن ہے فار ایسٹ بھی. انڈونیشیا اور ملیشیا میں ہندو مت کی جو صورتیں گئیں، لیکن دیکھنے میں دونوں میں بظاہر بہت فرق تھا، اور دو فرق بہت بڑے تھے. ایک تو یہ کہ یہاں پہ جو بھی مذہب ہوتا تھا وہ اپنی تھیوریٹک لیول کے اوپر ڈیولپمنٹس زیادہ ہیں، علمی مباحث ہیں وہاں پر، فلسافیکل ڈیبیٹس ہیں، اور انٹلیکچوئل لیول پہ وہ چل رہا ہے.
وہاں پر جا کے سادہ سادہ وہ پریکٹیکل صورت اختیار کر لیتا ہے. بدھ مت بھی ادھر جاتا ہے, ہندو مت بھی جاتا ہے, ایون اسلام بھی وہاں جاتا ہے. تو اب دوسری وہاں پہ ڈفرنس یہ تھا کہ یہاں پر کثرت کے مسائل اور وہاں پہ, یہاں پر کثرت کے جو مسائل ہیں جیسے مایا کا مسئلہ, ایلوژن اور اعتبار کے مسائل جو تھے, تو یہاں پر کثرت کے مسائل کے اندر ایک تھیوریٹیکل نوعیت بھی تھی. وہاں پر جا کے وہ بھی اپلائیڈ صورت ہے. اپلائیڈ صورت کیا کہ اب وہ جیوگرافیکلی بھی ایک کثرت تھی. اب وہ جاوا, سماٹرا, یہ انڈونیشیا, ملیشیا, یہ سارے یہ بے شمار جزیروں کو ملا کر بنے ہیں, آئی لینڈز ہیں یہ. تو وہ آئی لینڈز کی ایک کثرت ہے, وہ جیوگرافیکلی بھی ایک کثرت موجود ہے, ایک اپلائیڈ صورت موجود ہے اس کثرت کی. تو یہاں پر اب فرق کیا پڑا کہ وہاں پر جب اسلام جاتا ہے تو وہ اصل میں تو اسی ہندوستانی دائرے کی ایکسٹینشن اسلام ہی تھا. یہاں پر اولیاء کا جو ایک انفلوئنس تھا اور بڑے بڑے بزرگوں کے آپ کو نام نظر آئیں گے, پورے ہندوستان کے اندر وہ پاپولر ہوتے تھے جو بزرگ چشتیہ سلسلے کے آئے یا جس سلسلے کے بھی. تو وہاں پر آپ کو تصوف کے اندر یوں نہیں نظر آئے گا بلکہ ہر جزیرے کا اپنا ایک ولی. تو وہاں لوکل تھے ایریاز, جزیرہ ایک انڈیپینڈنٹ پوری ایک دنیا ہوتی تھی, تو ہر جزیرے کے اپنے شیوخ موجود تھے. تو اس قسم کی ڈائیورسٹی وہاں پر موجود تھی. تو وہاں کا بھی بنیادی مسئلہ ہندوستان والا ہی تھا کہ ڈائیورسٹی ہی کو یونٹی دینی ہے, لیکن وہاں پر ڈائیورسٹی کی نیچر اپلائیڈ تھی, تھیوریٹک نہیں تھی. یہاں پر علمی مباحث تھے جیسے وحدت الشہود وغیرہ اور یہ چیزیں وہاں پر. اسی لیے وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں پر ان کے جو آؤٹر فارمز تھیں وہ بعد میں بدلتی تھی اور انر سٹیٹ پہلے بدلتی تھی. باقی جگہوں پر یہ کئی دفعہ مختلف بھی ہو جاتا ہے کہ باہر سے بدلنا شروع ہوا, بدلتے بدلتے اندر تک بدل گیا بندہ. تو لیکن وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ ابتدا میں جو مسجدیں بھی بنی نا, ان کی جو آرکیٹیکچر تھی اور ان کی جو صورتیں تھیں وہ دیکھنے میں مندر ہی لگتی تھیں باہر سے, لیکن تقویٰ کے اعتبار سے بہت مضبوط لوگ سمجھے گئے. وہ سب سے پہلے انر چینج ان کے اندر بہت سٹرانگ ہوتی تھی, وہاں کی خاصیت تھی ان لوگوں کے مزاج کے اندر. تو وہ جو بھی ریلیجن وہاں گیا وہ ایسے ہی ہوا کہ آؤٹر فارمز کو شروع میں نہیں چھیڑا جاتا تھا, انر سٹیٹ کو چھیڑتے تھے. وہاں پہ لوکل جو ولی تھے, جو اولیاء تھے, جو شیوخ تھے, تو انہوں نے اندر سے بدلا لوگوں کو. اور اسی وجہ سے جو اس دور کے ڈریوز کی بات کی کل ہم نے ایک وہ سنی جو ریسیٹیشن اولڈسٹ قرآن کے حوالے سے, تو وہ ان لوگوں نے تو سنو کھرگرونجے کی وہ جو چیزیں تحریریں اس کرونبام والی کتاب میں, تو انہوں نے جو سٹڈیز بھی کی وہاں کی, وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا تقویٰ دیکھ کے اس دور کے جو مسلمان وہاں تھے, ابتدائی دور کے مسلمان یاد آ جاتے تھے لوگوں کو. اور حج وغیرہ پہ بھی وہ جو لوگ جا رہے تھے عرب کے اندر بھی لوگوں نے جو وہاں پہ بھی ان کو دیکھا اور اس دور میں سمجھا, ان کی بھی رائے یہ تھی کہ اندر سے بہت بدلے ہوئے لوگ. اب بھی باہر سے حالانکہ بالکل تبدیلی نہیں آئی تھی, باہر جا کے ان کی بلڈنگز دیکھ لیں, ان کی مسجدیں دیکھ لیں, وہ ایسے ہی لگے گا مندر بنے ہوئے ہیں شاید آرکیٹیکچر کے اعتبار سے, اس پہ بالکل فرق نہیں پڑا. تو انہوں نے وہ یونٹی جو تھی آؤٹر ڈائیورسٹی کو وہ انر یونٹی جو تھی اس کے اصول کی بنیاد پہ, اس کی بنیاد کے اوپر حاصل کیا. یہ ایک صورت اس میں پیدا ہوئی. تو یہ دائرے تھے جو ہماری ٹریڈیشنل اس میتھڈالوجی سے, اور ان کا اصول یہی ہے, مدینے کا ولین جو معاشرہ تھا اس سے پھوٹنے والا جو مذہب تھا, وہ جہاں جہاں وہ نفوس کی صورت میں شخصیتوں میں ڈھلا, وہ شخصیتیں جہاں بھی گئیں وہاں پر جا کر اسلام کا اصول یہ تھا کہ جہاں بھی انٹریکشن کیا, جہاں بھی رابطہ کیا, اس میں صورت جو بھی ہو اپنے اثرات منتقل کیے. ایک صورت یہ ہے نا کہ کہیں پہ داخل ہوئے تو وہاں پہ فتح حاصل ہو گئی, وکٹری حاصل ہو گئی, کہیں پہ گئے وہاں پہ شکست ہو گئی, کہیں پہ گئے نہ فتح ہوئی نہ شکست ہوئی, ایک حالت جنگ ہی رہی. مثال کے طور پہ ہندوستان میں فاتح بھی ہے مسلمان, لیکن منگولوں کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں پہ مفتوح ہو گیا, شکست ہو گئی منگولوں سے. تو اب کروسیڈز کے اندر ایک مسلسل جنگ چل رہی ہے مسلمانوں کی اور کرسچنز کی جو تھی پاسٹ کے اندر. اب صورتیں تین بالکل مختلف ہیں,
لیکن یہ اس پیغام کی، اس وحی کی، اس شخصیتوں کے اندر اترے ہوئے دین کا اثر تھا کہ جہاں پر فاتح ہوتا ہے وہاں بھی اپنے تہذیبی اثرات اور ری ڈائریکٹ کر لیتا ہے، جہاں پر مفتوح ہوتا ہے وہاں بھی ری ڈائریکٹ کر دیتا ہے ان کو۔ انٹریکشن زیادہ ضروری تھا، فتح اور شکست سے بھی زیادہ۔ وہاں پر آپ دیکھیں نا کہ منگولوں سے شکست کھا گئے مسلمان، تیسری نسل کے اندر سارے منگول جو کنورٹ ہو گئے، وہ بالکل مطلب ہے ایک اور طرح کی۔ تو کروسیڈز کے اندر نہ کسی کو فتح ہو رہی ہے نہ شکست ہو رہی ہے، اور اسلام اپنے اثرات، اب جو نیا دائرہ پیدا ہو رہا ہے وہاں پر یورپ کے اندر مسلم کلچر کا ایک نیا جو ایک ٹرینڈ، اسلام ان دا ویسٹ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس کی بھی اپنی ڈائنامکس ہے۔ وہ اس کتاب میں اس کو سوال کے طور پہ ریز کیا ہے سراج منیر نے آخر میں، اس پہ کام نہیں کیا، لیکن اس پہ بھی کافی کام موجود ہے کہ اب یورپ کے اندر جو اسلام ہے وہ بالکل ایک اور طرح سے ایمرج کر رہا ہے۔ وہ ایک سٹیٹ رہی وار کی، کروسیڈز کی صورت میں، اب وہاں پہ جو اسلام کے حوالے سے جو تہذیبی ایشوز بھی آ رہے ہیں ان لوگوں کو، ایشو آف ویل ہے جیسے نقاب کے اوپر ان کو مسائل آ رہے ہیں۔ فرانس کے اندر خصوصاً جیسے وہ کہتے ہیں جی مینار والی مسجد نہ بنائیں، دوسری سے کام چلا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس پہ وہ بدکتے ہیں ذرا۔ تو اس کے مسائل کی اپنی کچھ وجوہات ہیں۔ وہاں پر ایک نیا مسلم سویلائزیشنل سرکل، ایک نیا دائرہ پیدا ہو رہا ہے جس کے اثرات وہی مدنیت والے سیوک جو کلچر جو تھا اسپین والے ہی کی ایکسٹینشن ہے، وہ یورپ کے اندر جو پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن اب ان کو جو پریشانی ویسٹ کے اندر ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کروسیڈز کے اندر تو ہم نے ایک جگہ پہ روک لیا اسلام کو، وہ سسلی سے جو داخل ہوئے تھے وہ بھی پروونس سے وہ بھی واپس چلے گئے، ادھر آٹمن امپائر جہاں تک پہنچ رہی تھی، تو یورپ کے بارڈر پہ استنبول وغیرہ کی فتوحات کے بعد یہ بھی آگے ایکسٹینڈ نہ ہو سکی ان کی فتح۔ ان کا بڑا پرابلم اب یہ ہے کہ یہ ہم نے وہاں پہ روک دیا تھا لیکن یہاں پہ اسلام پھر بھی پھیلا جا رہا ہے، کروسیڈرز کی ساری کوششوں کے باوجود پاسٹ کے اندر۔ تو ان کی پریشانی یہ ہے کہ وہ درمیان میں سے کہاں سے یہ پھوٹ پڑا اسلام، اور اس کے پھوٹنے کی دو علیحدہ وجوہات ہیں، یہاں پہ فتح کے ذریعے یا شکست کے ذریعے آنے کی، یہاں پہ وہ امیگریشن کا ایک رول ہے، جو لوگ مسلم ورلڈ سے یہاں پر جا رہے ہیں، مائیگرنٹس وہاں پہ منتقل ہو رہے ہیں، اور دوسرا ڈیموگرافک آبادی جو مسلمانوں کی میں وہاں پہ وہ، اور تیسرا وہ پریچنگ بھی نو ڈاؤٹ اس میں شامل ہے۔ تو اس سے ایک نیا مسلم کلچر کا ایک سرکل پیدا ہو رہا ہے، وہ اپنی ایک صورت پیدا کر رہا ہے، وہ بھی بنیاد اس کی وہ اسپین والے ارضیت والے دائرے پہ تھی۔ آگے اس کی کیا صورتیں پیدا ہوتی ہیں، وہاں کے لوکل جو امپیرسزم کا ایک جو ماحول ہے، تو حیثیت کی بنیاد پہ علوم کا جو پیدا ہونا ہے، اب اس کو ری ڈائریکٹ اسلام وہاں کیسے کرے گا، یہ ایک مسلم کلچرل سٹڈیز اسلامک سویلائزیشن کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے لیے ایک اہم سوال ہے کہ جیسے یہاں پر ہر جگہ کے بنیادی سوالوں کو چھیڑا اور ان کو ری ڈائریکٹ کیا، بنیادی مزاجوں کو ری ڈائریکٹ کیا، تو وہاں پر بھی تہذیبی سطح پہ اسلام کیا اپنی ایکٹیویٹی کرے گا، ان کی ان چیزوں کو بھی ان مزاجوں کو سمجھتے ہوئے، ان مزاجوں کا خیال کرتے ہوئے ری ڈائریکٹ اور مولڈ کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اور کیسے کرتا ہے۔ تو اسلام جیسے کہا ایک زندہ و جاوداں تہذیب ہے، شروع سے لے کر اب تک کئی مرحلوں سے گزرا، کئی انٹریکشنز میں گیا، ہر صورت میں اس کا تہذیبی عمل جاری رہا، اور وہاں بھی یقیناً وہ اپنا وہ تہذیبی عمل جاری کیے ہوئے ہے۔ اور اس موضوع پہ کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے تو کامنٹ ہے جی جی ہاں بالکل جی ٹھیک ہے صحیح۔ وہ آرکیٹیکچر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہاں پہ انیشل فیزز میں وہاں پہ تو وہ اب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ، تو اس کو ری ڈائریکٹ اسلام، یورپ کو اسلام ان دا ویسٹ، یہ اصل میں ایک نئی ایکسٹینشن، جو ایک نیا دائرہ جو اسلامک کلچر کا وہاں پر پیدا ہوگا، تو یہ اس حوالے سے۔ تو یہ کتاب کا یہ پورا آرٹیکل، یہ ہم نے جو حصہ آپ کو کاپی کے لیے دیا ہوا ہے، اس کا ایک آخری صفحہ مس ہے، وہ بھی کاپی ان کو پرووائڈ کر دیجیے گا۔ تو اب یہ پوری کتاب بھی ویسے اویلیبل ہے، اور خصوصاً اس آرٹیکل کا جو پہلا حصہ ہے جس پہ ہم نے یہ تھیوریٹک ڈیبیٹ جس کی ہے، تو
وہ اگر آپ اس کو بھیج ماڈرن ڈے جو کنڈیشن ہے اسلامائزیشن کی وہ ہم نے نہیں ٹچ کی. اچھا. اس کا اثرات وہ آگے ہے مولانا. جی جی مولانا کریں گے کمنٹ اس پہ بس کر دیں. ساری گڈ نیوز ہے اور جی اچھی باتیں جی ہماری. اسلامائزیشن کا یہ جو موجودہ ٹرینڈ تھا نا یہ اصل میں 80s کی ڈیولپمنٹ تھی جس کو ہم اسلامائزیشن کی ایک جو موومنٹ پیدا ہوئی یہاں پہ. اس کا اسلام کے اس تہذیبی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ بالکل ایک اور طرح کا فینومینا تھا. یہ جو ہمارے یہاں پہ اسماعیل راجی الفاروقی وغیرہ یہ لوگ جو آئے اسلامائزیشن کا جو ایک پیٹرن لے کر, یہ اسلامائزیشن آف نالج کی ایک ڈیبیٹ تھی. اس کی بنیاد پہ یہاں پہ اسلامائزیشن کا یہ ٹرینڈ پیدا ہوا اور اس پہ ملیشیا کے اندر بھی بعد میں اس پہ کام, اور ادھر سنگاپور کے اندر بھی کام نسل شامل ہیں کہ نہیں. یہ اسماعیل راجی الفاروقی وغیرہ علیحدہ ایک سکول ہے پورا, اور ان کو ضیاء صاحب نے 80s کے اندر یہاں انوائٹ کیا بار بار. ویسے ہی جیسے ضیاء صاحب اس دور میں کرتے رہے کہ مختلف جو اسلام سے مارٹلنگز وغیرہ کو جیسے اس دور میں یہاں پہ آنے جانے کا ملتا رہا موقع, تو اسی طرح وہ اسماعیل راجی الفاروقی کو بھی یہاں پر بلایا جاتا رہا. تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر بھی انہوں نے کہا IIIT اس انسٹیٹیوشن کا نام ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ. تو یہ IIIT کا پروجیکٹ تھا جس کو اسلامائزیشن کا پروجیکٹ کہا جا رہا تھا. یہ اسلامائزیشن آف انہوں نے اسلامائز اور انداز میں کیا. وہ ایک تہذیبی عمل نہیں تھا, وہ ایک علمی کوشش تھی. دوسرا اسلامائزیشن کا, یہ دونوں بڑے ڈیفرنٹ پروجیکٹ تھے. اسلامائزیشن کے جو ہماری پچھلی صدی کے اندر دو کوششیں جو کی گئیں وہ تھوڑی سی امپوزڈ کوششیں تھیں, علمی سطح پہ بھی اور عملی سطح پہ بھی. علمی سطح پہ اسلامائزیشن آف نالج کہہ دیا گیا, اور عملی سطح پہ جو جد و جہد اس کی ہوتی رہی اسے آج کی دنیا میں اکیڈیمیا کے اندر پولیٹیکل اسلام آپ کہہ رہے ہیں, اسلامزم کہہ رہے ہیں اس کو. اسلام یہ اس تہذیبی عمل سے ہٹ کے ایک پروسیس ہے. یہ بذات خود ماڈرنٹی کی پیدا کیے ہوئے ٹرینڈ ہیں. یہ ٹریڈیشنل پیٹرن کے اوپر پیدا ہونے والے تہذیبی عمل کا حصہ نہیں ہے. یہ ماڈرنسٹ اسلامک ایکٹیویٹی ہے. یہ جتنی نہیں ہے, یہ اسلامائزیشن آف نالج کا پروجیکٹ بھی اور اسلامزم کا پروجیکٹ بھی, پولیٹیکل اسلام کا پروجیکٹ بھی, یہ دونوں کے دونوں ان لوگوں کے پیدا کیے ہوئے پروجیکٹ ہیں, پولیٹیکل اسلام بھی اور اسلامائزیشن آف نالج بھی, جو ماڈرنسٹ مسلمز اپنے آپ کو کہہ رہے تھے. تو وہ اپنے آپ کو